بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے موجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا سالانہ جلسہ ہے اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ سالانہ جلسے کے موقع پر عموماً اس کی 2 نشستیں منعقد ہوتی ہیں۔ پہلی نشست میں ان طلباء کو سبق پڑھایا جاتا ہے جنہوں نے باضابطہ وفاق المدارس کے تحت درس نظامی کو مکمل کیا ہوتا ہے، اور اس میں دورہ حدیث شریف کے اس مبارک سال کی ایک اہم کتاب صحیح بخاری کی آخری حدیث کا درس کو شیخ پڑھاتے ہیں۔ طلباء بھی اس سبق میں شرکت کرتے ہیں اور طلباء کے علاوہ عام لوگ بھی اس سبق میں شرکت کرتے ہیں۔ بہت سارے احباب کو اس سبق پر گلہ ہوتا ہے کہ ایسا سبق نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ بدعات کے زمرے میں آتا ہے، اور بہت سارے احباب اس میں گلہ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں فلاں بدعات سے دیوبند والے منع کرتے ہیں اور خود آخری سبق میں شرکت کرنے کی بدعات کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ حالانکہ اس تقریب کا مقصد صرف یہ ہے کہ چونکہ طلباء نے سال بھر پڑھا ہے، عام انسان جو سال بھر حدیث مبارک میں سبق میں شرکت نہ کر سکا، اس کو اس حدیث مبارک کے آخری سبق میں شرکت کا موقع دیا جائے تاکہ 2 لفظ پڑھ کے وہ بھی کسی محدث کے شاگرد ہونے کا اعزاز حاصل کرے۔ باقی نہ ہم اس کو ضروری سمجھتے ہیں، نہ اس کے چھوڑنے کو گناہ سمجھتے ہیں، نہ ہم اس کا التزام کرتے ہیں۔ بدعت کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ کسی سبق کے لیے جمع کیا جائے اور جمع ہونے کا نام بدعت رکھ کے اس کو مسترد کر دیا جائے۔ تو ہمارے سالانہ جلسے کی ایک نشست وہ صحیح بخاری کی آخری حدیث مبارک کے حوالے سے ہے۔ اس کو سادہ کرو گے۔ میں چونکہ دیہاتی خطیب ہوں، میں یہ تو اسپیکر بھی دیہاتی ہوں، ورنہ خطیب دیہاتی ہوتا ہے، اسپیکر شہری ہوتا ہے۔ خطیب اور اسپیکر آپس میں لڑتے رہتے ہیں، لوگ تمہارا تماشا دیکھتے رہتے ہیں اور بات سمجھ نہیں آتی۔ اسپیکر جتنا سادہ ہو اتنی بات سمجھ آتی ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور دوسری نشست میں عموماً اپنے عقائد اور مسائل اہل سنت والجماعت کو بیان کرنے کے لیے ایک دوسرے عالم کو دعوت دیتے ہیں۔ اسی ترتیب کے مطابق ابھی عشاء کی نماز سے قبل
حضرت مولانا عبدالغفور دامت برکاتہم نے صحیح بخاری کی آخری حدیث سے مبارک کا درس دیا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد ہماری دوسری نشست کا یہ پہلا اور آخری بیان ہے، اور یہ عقائد اور اہل سنت والجماعت کے مسائل کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جو قرآن کریم کا حصہ تلاوت کیا ہے وہ آپ حضرات عموماً پڑھتے رہتے ہیں۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اور پیغمبر کے واسطہ سے ہمیں خطاب فرما کر یہ بات کی ہے کہ تم نے لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جہاں تم نے ایک خدا کے وجود کو ماننا ہے وہاں تم نے باطل معبودین کا انکار بھی کرنا ہے۔ توحید کے لیے ایک اللہ کا ماننا کافی نہیں، بلکہ ساتھ باطل معبود کا انکار کرنا بھی ضروری ہے۔ اس سے پتہ چلا عقیدے میں دو چیزیں آتی ہیں، بعض وہ چیزیں جن کا اقرار ضروری ہے اور بعض وہ چیزیں جن کا انکار ضروری ہے۔ محض اقرار کا نام عقیدہ نہیں ہوتا اور محض انکار کا نام بھی عقیدہ نہیں۔ جس کا اقرار کرنا چاہیے اس کا اقرار کریں اور جس کا انکار کرنا چاہیے اس کا انکار کریں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کی 9082 روایات کا مطالعہ فرمائیں۔ حضرت امام بخاری جو پہلی حدیث لاتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اس میں امام بخاری اقرار کرواتے ہیں، اور جو آخری حدیث لاتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اس میں امام بخاری ایک بات کا انکار کرواتے ہیں۔ میرا عنوان بخاری نہیں ہے، میں اس پہ بات کرتا۔ میں کبھی کبھی علماء کو ایک بات مذاق میں کہتا ہوں، جن کو عقیدت ہوتی ہے بہت خوش ہوتے ہیں، اور جن کو عقیدت نہیں ہوتی ان کو کبھی میرے جملے پہ تعجب ہوتا ہے، کبھی اچھا نہیں لگتا۔ میں کہتا ہوں عموماً بخاری کے افتتاح یا اختتام کے موقع پہ ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ختم بخاری ان سے کروا لیں اور مولانا گمن سے تقریر کروا لیں، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ بخاری اس کو نہیں آتی، بخاری کے لیے ایک عالم اور کا انتخاب کریں اور عوام کو تقریر سنانے کے لیے مولانا الیاس گمن کو بلا لیں۔ میں کہتا ہوں یہ غلط فہمی آپ کی کس دن دور ہوگی، اللہ اس غلط فہمی کو دور فرما دے۔ میرا کیونکہ عنوان یہ نہیں ہے، لیکن بولنا میں نے صحیح بخاری پر انشاءاللہ، اور میں اس طرز پہ صحیح بخاری پہ بات کروں گا کہ آپ نے مجھ سے قبل اس طرز پر کبھی گفتگو نہیں سنی ہوگی انشاءاللہ۔ میں جب کہتا ہوں نا کبھی نہیں، وہ کبھی نہیں ہوتی ہے، ہم جھوٹے دعوے کبھی نہیں کرتے۔ میں دلائل پیش کروں گا، پھر آپ کی خدمت میں باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ میں گزارش ہی کر رہا تھا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلی حدیث لائے انما الاعمال بالنیات، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس میں عنوان کیا کام کرتے ہیں، کیف کان بدأ الوحی، اللہ کے نبی پر وحی کیسے آئی ہے اس کو ماننا چاہیے۔ اس پر امام بخاری آیات لائے، حدیثیں بیان کی ہیں، اور آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کتاب الرد علی الجہمیہ، جہمیہ ایک فرقہ اور فتنہ تھا، اس کا رد کیا ہے، اور ردود پیش کرتے امام بخاری پہلے آیات لائے ہیں اور پھر احادیث لائے ہیں۔ اس فتنے کا مذہب کیا تھا؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ قیامت کے دن اعمال کو کیسے تولا جا سکتا ہے۔ ایک بندے نماز پڑھی اور ختم ہوگی، اب نماز کو تولیں گے کیسے؟ روزہ رکھا اور ختم ہو گیا، روزہ تولیں گے کیسے؟ ایک آدمی زبان سے سبحان اللہ کہے، اس جملے کو تولیں گے کیسے؟ ان کا خیال یہ تھا اقوال اعمال کا قیامت کو تول اور وزن نہیں ہوگا۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں میں تمہاری تردید کرتا ہوں اور تمہارے اس دعوے کا انکار کرتا ہوں۔ اس پر امام بخاری پہلے آیات لائے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، پھر امام بخاری حدیث لائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث آپ نے سن لی ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان، کہ دیکھو جو کلمے اللہ کو محبوب ہیں میزان میں بڑے بوجھ والے اور وزن والے ہیں۔ اگر یہ کلمہ تلتا نہیں ہے تو بوجھ والا کیسے؟ بوجھ والا تبھی ہوگا کہ اس نے تلنا ہے، باقی اس کو کیسے تولنا ہے میں اس پر بات نہیں کر رہا، میں صرف سمجھا رہا ہوں۔
حضرت امام بخاری نے صحیح بخاری کی پہلی حدیث میں اقرار کی بات کی ہے، اور امام بخاری نے آخری حدیث میں انکار کی بات کی ہے۔ جس بات کو ماننا چاہیے ماننا ایمان ہے، اور جس بات کو نہیں ماننا چاہیے انکار کرنا ایمان ہے۔ 1,24,000 انبیاء کو ماننا ایمان ہے، تو مرزا قادیانی کا انکار کرنا ایمان ہے۔ کوئی بندہ کہے نہیں جی ہم تو انکار والے نہیں ہیں، ہم صرف اقرار والے ہیں، تو ہر بات کا اقرار تو نہیں کیا جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، میرے پیغمبر ان کو یہ بات بتاؤ، اس بات کا تمہیں یقین کرنا چاہیے۔ توحید کا مطلب یہ ہے تم نے ایک خدا کو ماننا ہے اور باقی خداؤں کا تم نے انکار کرنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بعض باتیں اقرار کی ہیں اور بعض باتیں انکار کی ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں جو 9,082 روایات مقررات، معلقات، مطابعات اور شواہد کو ملا کر لائے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ان روایات سے جہاں اہل حق نے صحیح استدلال کیا ہے وہاں اہل باطل نے غلط استدلال بھی کیا ہے۔ جس طرح اہل حق اپنے موقف پہ بخاری کو پیش کرتے ہیں، اہل باطل بھی اپنے موقف کو پہ بخاری کو پیش کرتے ہیں۔ آپ اس پہ حیران ہوں گے کہ یار وہ بخاری کیسے پیش کرتے ہیں؟ جس طرح ہم ختم نبوت پہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، اسی طرح مرزائی اور قادیانی مرزا قادیانی کی نبوت پہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں۔ آپ کو ہو یار عجیب بات ہے کہ ہم حضور کی ختم نبوت پہ آیت پڑھیں تو بات سمجھ آتی ہے، قادیانی مرزا قادیانی کی نبوت پہ آیت کیسے پیش کرتا ہے؟ میں تھوڑی سی بات سمجھاؤں گا مثال کے لیے، تو آپ کے دماغ میں بات اترے گی اور آگے مجھے مضمون سمجھانا بہت آسان ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ کے پیغمبر خاتم النبیین ہیں۔ ہم مسلمان بھی کہتے ہیں حضور خاتم النبیین ہیں، مرزائی اور قادیانی بھی کہتے ہیں حضور خاتم النبیین ہیں۔ آپ کہیں گے پھر جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا لفظ خاتم کے معنی میں ہے۔ ہم کہتے ہیں خاتم کا معنی آخری ہے، قادیانی کہتے ہیں خاتم کا معنی مہر ہے۔ عربی زبان میں خاتم کا معنی مہر بھی ہے، عربی زبان میں خاتم کا معنی آخری بھی ہے، دونوں چیزیں عربی میں معنی دونوں موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر دیکھیں، اس میں لکھا ہوتا ہے خاتم، یہ حضور پاک کی مہر ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ ہم نے خاتم کا معنی آخری کیا اور انہوں نے خاتم کا معنی مہر کیا۔ ہم نے کہا حضور آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی پیدا ہو نہیں سکتا، اور مرزائی کہنے لگے نہیں، حضور آخری نبی نہیں ہے بلکہ حضور نبیوں کی مہر ہے، جن پہ مہر لگے گی نبی بن جائے گا۔ ہم نے خاتم کا معنی آخری کیا، ان نے خاتم کا معنی مہر کیا۔ اب دونوں میں فیصلہ کیسے کرائے کہ کس کا معنی غلط اور کس کا ٹھیک ہے؟ ہم قادیانوں سے موٹی سی بات کہتے ہیں، یہ آیت اللہ کے نبی کی قرآن کریم کی نہ تم پہ نازل ہوئی نہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوئی، یہ آیت جس نبی پہ نازل ہوئی اس نبی سے پوچھ لو یہاں پہ خاتم کا معنی کیا ہے۔ اگر نبی اس مقام کے خاتم کا معنی مہر کر دے تو بات تمہاری ٹھیک ہے، اگر حضور خاتم کا معنی آخری کر دے تو بات ہماری ٹھیک ہے۔ ہم نے دربار نبوت پہ حاضری دی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، مجھے خاتم النبیین کہتے ہیں، اور خاتم النبیین کا معنی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی، بولو میرے بعد کوئی نبی، بلند آواز میرے بعد کوئی نبی نا، آپ نے غلط ترجمہ کیا ہے۔ میں جب کہتا ہوں نا بولو، اس کا معنی ہے میں نے خاص بات آپ کو سمجھانی ہے، ورنہ میرا تو کھپ کا شوق ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے میں تو جلسوں میں خوش ہوتا ہوں کہ ہمارے جلسے میں شور نہ ہو، ہم نے سپیکر کا شور بھی بند کرا دیا ہے، آپ کا شور بھی بند کرانا ہے۔ خطیب کی خواہش ہوتی ہے کہ جلسے میں نعرہ لگے، وکیل کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ چپ ہو جائیں، کیوں خطیب کو شور پسند ہے اور وکیل کو خاموشی اور سناٹا پسند ہے، اس نے دلائل جو دینے ہیں، تو میں جتنا وقت نعروں میں لگاؤں اتنا وقت اپنے دلائل میں کیوں نہ خرچ کریں۔ دلائل کی کمی ہو تو بندہ نعرے پر لگا لے۔ میری بات پہ توجہ رکھنا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی، ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں، میرے بعد کوئی نبی
بولو نا، جو ترجمہ آپ کرتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس ترجمے پر قادیانی یہاں پر اعتراض کر دینا ہے۔ آپ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو تم بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے کہ نہیں؟ بولو نا۔ تو ادھر کہتے ہو نبی نہیں آئے گا، ادھر کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ پھر ہم جواب دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ بھائی امتی ہونے کی حیثیت سے بھی آئیں تو ان کی نبوت ختم تو نہیں ہوگی نا، نبوت بھی ہوگی، حضور کے امتی بھی ہوں گے۔ پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ جب آپ نے پھنسنا ہے پھر آپ کو ہماری قدر آنی ہے، اور آپ نے کہنا مولانا فیصل مولانا گھومن کا ٹائم لے دو، اور جب آپ نے ٹائم نہیں لینا، ہم نے اگر مسئلہ بیان کرنا ہے تو واقعات والوں نے کہنا ہے یہ یہاں پر فتنہ تھا ہی نہیں، اس کی بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب ہم بیان کرتے ہیں آپ کہتے ہیں فتنہ ہی نہیں تھا، اور جب فتنہ آ جاتا ہے تو پھر بعد میں سنبھلا نہیں جاتا۔ اس لیے ترجمہ یہ کرنا، انا خاتم النبیین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی پیدا۔ آپ اس پہ کریں اعتراض، کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ مرزا قادیانی نازل نہیں ہوا، مرزا قادیانی پیدا ہوا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی، بولو نا میرے بعد کوئی نبی، ہاں یہ نہیں کہ آئے گا نہیں، آپ نے کہنا میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، حضور آخری نبی ہے۔ میں صرف ایک مثال دے رہا تھا کہ دیکھو قرآن کی آیت وہی ہے، اسی سے دلیل مرزائیوں نے پکڑی ہے، اسی سے دلیل مسلمانوں نے پکڑی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ بنیاد کیا تھی جس سے مرزائیوں نے دھوکہ دیا، وہ بنیاد ختم کر دے تو مرزائی کبھی دھوکہ دے ہی نہیں سکتے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات چل پڑی ہے تو میں ایک دو مثال اور دیتا ہوں۔ آج کبھی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بھئی ذاکر نائک سے تمہارا کیا اختلاف ہے؟ میں کہتا ہوں ذاکر نائک سے ہمارا اختلاف نہیں، ذاکر نائک کو ہم سے اختلاف ہے۔ آپ کو کہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک ہوتا ہے پہلے والا، ایک ہوتا ہے بعد والا۔ پہلے والے بعد والوں سے اختلاف نہیں کرتے، بعد والے پہلوں سے اختلاف کرتے ہیں۔ ہم نے فتویٰ عمر بن خطاب کا لیا جو پہلے والے ہیں، اور ذاکر نائک نے اختلاف حضرت عمر سے کیا ہے۔ ہماری رائے حضرت عمر والی ہے اور ذاکر نائک کی رائے بمبئی والی ہے، تو ہم نے اختلاف اس سے نہیں کیا بلکہ اس نے اختلاف ہم سے کیا۔ فرق سمجھ آ گیا؟ ہم نے اختلاف کیا یا اس نے کیا؟ تو لوگ کہتے ہیں آپ کو کیا اختلاف ہے؟ میں نے کہا ہمیں اختلاف نہیں ہے، اس سے پوچھو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جب علماء موجود تھے، کتابیں موجود تھی، سب کچھ موجود تھا، تو تجھے کیا مصیبت پیش آئی ہے؟ اس سے پوچھو۔ میں سمجھانے لگا تھا کہ ذاکر نائک کو ہم سے کیا اختلاف ہے، اور ہمیں ذاکر نائک کی کس بات پہ تکلیف ہوتی ہے؟ تکلیف اس بات پہ ہوتی ہے کہ ذاکر نائک پڑھتا قرآن ہے، لفظ نہیں پڑھتا، کیونکہ لفظ وہ پڑھ نہیں سکتا۔ آپ ذاکر نائک کی سی ڈی دیکھیں میرے اس بیان کے بعد، ذاکر نائک اپنے بیانات کے دوران قرآن کی آیت کی تلاوت نہیں کرتا، وہ تلاوت کر نہیں سکتا۔ وہ قرآن کریم میں کہے گا سورت نمبر فلاں، آیت نمبر فلاں، اور ترجمہ کرے گا۔ آیت پڑھ سکتا نہیں، اس لیے پڑھتا نہیں ہے، اور آیت کا ترجمہ کرنے کے بعد تشریح غلط کرتا ہے۔ ہمیں دکھ اس بات پہ نہیں ہے کہ ذاکر نائک نے آیت کیوں پڑھی ہے، ہمیں دکھ اس بات پہ نہیں ہے ذاکر نائک نے ترجمہ کیوں کیا ہے، ہمیں دکھ اس بات پہ ہے کہ ذاکر نائک نے غلط مسئلہ کیوں دیا ہے، اور غلط مسئلہ کیوں ہوتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جرم یہ کیا تھا، اس نے قرآن مدینے والے نبی سے لیا اور مانا اس نے قادیان سے لیا۔ آج ذاکر نائک آیات مدینے والے نبی سے لیتا ہے اور مانا بمبئی والا کرتا ہے۔ میں ایک مثال دینے لگا ہوں، ذاکر نائک سے خاتون پوچھتی ہے آپ یہ بتائیں کہ عورت کا شریک ووٹ کا حق ہے، اگر ہے تو ووٹنگ پہ دلیل کیا ہے؟ میں ووٹنگ پہ بات نہیں کرتا، عورت کو حق ہے یا نہیں یہ مفتیان سے پوچھے، میں ووٹنگ کی دلیل پہ بات کرتا ہوں جو ذاکر نائک نے دلیل دی ہے۔ ذاکر نائک کہنے لگا کہ عورت کی ووٹنگ کے لیے قرآن میں دلیل موجود ہے، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8۔ اب بندہ کتنا متاثر ہوگا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک قرآن پڑھ کے مسئلہ بتاتا ہے، کہتے ہیں یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات
युबायिनका अला अल्ला युशरिकना बिल्लाहि शैआ वला यसरकना वला यज़नीना वला यक़्तुलना। कुरान करीम ने कहा, ऐ मेरे पैगंबर ईमान वाली औरतें जब आपके पास बैत करने के लिए आए तो इनसे 6 शर्तें लेना और उसके बाद फबाय्यहुन्ना, इनको बैत कर लेना, वस्तग़फिर लहुन्ना, इनके लिए खुदा से माफ़ी भी मांगना, ये तुम्हारे साथ वादा करें, ये शिरक नहीं करेंगी, ये चोरी नहीं करेंगी, ये कत्ल नहीं करेंगी, बोहतान नहीं बांधेंगी, आपकी हर बात मानेंगी, आपकी नाफरमानी नहीं करेंगी। जब 6 बातों का अहद कर लें आप इनसे बैत ले लीजिए। ये तो आयत का माना था कि जिसने कलमा पढ़ा हो और कलमा पढ़ने के बाद गुनाहों से बचने के लिए या तौबा करने के लिए शेख तरीक़त पे हाथ बैत कर सकता है। लेकिन डॉक्टर जाकिर कहने लगा, कहते हैं जिसको तुम बैत कहते हो आज वोटें कहते हो, पैगंबर के दौर में इसे बैत कहते थे, आज औरत वोट देती है। नबी के दौर में इसका माना बैत था, अब इसने बैत का माना वोटें किया। इसका मतलब तो ये हुआ आप वोट दें तो बंदा MNA बनता है, ना वोट दें तो नहीं बनता। अगर बैत का माना वोटिंग मान ले, इसका माना अगर औरतें और मर्द मिल के हुजूर के हाथ पे बैत करें तो नबी बनता है, अगर बैत न करे तो नबी नहीं बनता। जबकि तुम्हारे MNA का ताल्लुक इलेक्शन से है, मेरे पैगंबर की नबूवत का ताल्लुक सिलेक्शन से है। इलेक्शन और होता है, सिलेक्शन और होती है। इलेक्शन और है और सिलेक्शन और है। MNA इलेक्शन से बनता है या सिलेक्शन से? बोलते नहीं। हमारी अंग्रेजी तुम्हें समझ नहीं आ रही। अब ये अंग्रेजी का लफ्ज़ जाकिर नायक बोले, कहते बड़ा पढ़ा लिखा है, हम बोले तो आपको ताज्जुब होता है पगड़ी बांध के अंग्रेजी का लफ्ज़ बोला क्यों है, और कईयों ने बाद में फतवा जोड़ना है मस्जिद के अंदर क्यों बोला है। ये अलग बहस चढ़ जानी है। हम छोटा सा कैमरा रखेंगे, ये क्यों रखा है। मैंने कहा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं ये क्यों रखा है। परेशान तो आप थे जाकिर नायक से। मुझे बताओ आपकी बस्ती में जाकिर नायक कभी आया? बोलो ना, कभी आया? तो जाकिर नायक के नजरियात कैसे फैले? मीडिया से फैले है ना। तो अगर जाकिर नायक बम्बई में तकरीर करे और उसके मीडिया से यहाँ तुम्हारी बस्ती वाकैंट में नजरिया आ जाए तो क्या ठीक नहीं है? हम वाकैंट में बयान करें और इस मीडिया के जरिए तुम्हारा बयान बम्बई तक पहुँच जाए। बताओ, बोलो ना। अब बम्बई वाला तो वाकैंट नहीं आएगा ना, ये बयान करके हम कल परसों अपलोड करेंगे नेट पे, आवालित्तेहाद.org पे, anamedia.com पे या गूगल और यूट्यूब पे सर्च करें रियाज गुमल लिखे, ये बयान हफ्ते बाद आपको नेट में मिलेगा। तो इसका फायदा होगा या नुकसान होगा? बोलते नहीं हो। फायदा होगा या नुकसान होगा? उम्रा करना हो तस्वीर खिंचवा लेंगे, अपनी भी, अपनी बेटी की भी, अपनी बहू की भी, अपनी वालदा की भी। उम्रा करना मुस्तहब था, क्या जरूरत थी ना खिंचवाते। कहते जी बगैर तस्वीर की उम्रा होता नहीं है। मैंने कहा तो ना करो ना, अल्लाह को क़यामत को कह देना अल्लाह हज को दिल करता था लेकिन वो कहते तस्वीर खिंचवा। मैं अपनी बेटी की तस्वीर क्यों खिंचवाता? आपने खिंचवा ली है हज के लिए भी, नफल के लिए भी और उम्रे के लिए भी। उसकी वजह काबे की आपके दिल में अजमत है, उसके लिए तस्वीर बेटी की खिंचवा ली है। मेरे दिल में अकीदे की अजमत थी, मैंने उस अकीदे के लिए उस सीडी पे बात की है कि जिसकी हुर्मत भी इख्तिलाफी है। वीडियो सीडीज की हुर्मत इख्तिलाफी और प्रिंट तस्वीर की हुर्मत इत्तिफाकी। हुर्मत इत्तिफाकी भी आप काम करें कोई एतराज़ नहीं है, और इख्तिलाफी भी काम करें तो आपको एतराज़ है। मैं आपके एतराज़ात की परवाह इसलिए नहीं करता, हमें पता है कि हमने बैनुल-अक़वामी सतह पर जंग लड़नी है और ये मीडिया वार का दौर है। अगर इसके बगैर जंग न लड़ेंगे अपने नज़रियात दुनिया भर में आप पहुँचा नहीं सकते। अल्लाह पाक हमें इखलास के साथ जंग लड़ने की तौफीक अता फरमाए। पीर ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी साहब का नाम आपने सुना है, वो आपके इल्म में है। 14-15 दिन के लिए हिंदुस्तान के दौरे पे थे, दौरा करके वापस तशरीफ लाए। वहाँ के शेखुल हदीस और उनके नायब और हबीबुल्लाह नक्शबंदी मुझे बादुल फ़कीर में कहने लगे, मौलाना हिंदुस्तान के दौरे पे गए, हमारे पीर साहब को और हमें 2 बातों पर बहुत ताज्जुब हुआ। पहले इस बात पे ताज्जुब हुआ, हम देवबंद सहारनपुर जहाँ भी गए वहाँ उलमा ने तेरे बारे में ज़रूर पूछा कि मौलाना का क्या हाल है। हमें बड़ा ताज्जुब होता, हमारे यहाँ तो इसकी वो हैसियत नहीं है जो देवबंद या सहारनपुर में है। और दूसरा मैं ताज्जुब इस पे हुआ, मैंने चंद उलमा से पूछा वे वीडियो सीडीज़ के बारे में तुम्हारी क्या राय है। उन्होंने कहा वो तो जायज़ नहीं है। हमने पूछा कि मौलाना रियाज गुमर की तो बनती है, तो कहने लगे उसे कुछ ना को, क्या कहते हैं उसे
اسے کچھ نہ ہو، کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ وہ شہرت کے لیے نہیں بنواتا، اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے بناتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کچھ دیر کے لیے اپنے فتووں کو روکو اور چند سالوں بعد اپنی جنگ کے نقشے دیکھو، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ ابھی میں بیان کے لیے آ رہا تھا، خدا گواہ ہے، ابھی مجھے آئرلینڈ سے ایک ساتھی کا فون آیا اور اس نے کہا مولانا ہم بتا نہیں سکتے کہ ہم کتنے خوش ہیں، اور اس نے پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم کا نام لے کر بات کی، میں ان کا نام نہیں لیتا، کہتا ہے میں نے ان سے رابطہ کیا، بہت بڑے عالم، بہت بڑا جامعہ۔ میں نے ان سے پوچھا حضرت فلاں مسئلے پر آپ کے بارے میں یہ رائے آئی ہے، یہ بات غلط ہے یہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے فرمایا غلط ہے۔ تو میں نے کہا میڈیا پر آپ تردید کیوں نہیں کرتے؟ وہ فرمانے لگے کہ ہمارا میڈیا کا سسٹم نہیں ہے۔ کہتے ہیں مولانا میں حیران ہوتا ہوں، ایک دیہات میں چھوٹا سا ادارہ ہے، چھوٹا سا تمہارا سسٹم ہے، ہم آئرلینڈ میں بیٹھے ہوئے تمہارے ہر پاکستان کے بیان کو ہفتے بعد سنتے ہیں، ہم تمہیں بتا نہیں سکتے ہمارا عقیدے کی اصلاح کس قدر ہوئی ہے۔ مولانا عدنان، مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کے داماد ہیں، وہ 7 ماہ کے لیے برازیل کے واپس تشریف لائے، میری ملاقات ہوئی، مجھے فرمانے لگے مولانا میں تمہاری خوشامد نہیں کرتا، مجھے برازیل کے لوگوں نے پوچھا مولانا ریاض گمن کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہمارا دوستانہ تعلق ہے۔ میں نے ان سے پوچھا بھائی تم کیوں پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا برازیل میں رہتے ہوئے ہم حنفیت پہ مطمئن مولانا الیاس گمن کے بیانات کی وجہ سے۔ اب میں تمہیں اگر ایک کارگزاری سناؤں گا تو تم نے کہنا ہم آئے تھے تقریر سننے کے لیے اور اس نے اپنی تعریفیں شروع کر دی ہے۔ میں تعریف چھوڑ کے تقریر کرتا ہوں تاکہ آپ ہم سے ناراض اور ناراض نہ ہوں۔ ہم کارگزاری تھوڑی سی پیش کرتے ہیں، آپ کے علم میں ہو دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس حضرت مولانا آپ حضرات کے علم میں سعید پالنپوری دامت برکاتہم، سب سے پہلے 3 سال قبل انہوں نے جو مجھے فون فرمایا وہ وہاں امریکہ سے فون کیا، پہلی گفتگو مجھے فرمان لگے میں سعید احمد فلاں ملک فلاں شہر سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا جی میں نے پہچانا نہیں، آپ تعارف کروا سکتے ہیں؟ مجھے فرمان لگے میں سعید احمد پالنپوری دارالعلوم دیوبند کا صدر مفتی یہاں امریکہ سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جی فرمائیں کیسے یاد کیا؟ انہوں نے کہا مولانا اس لیے یاد کیا ہم تمہیں دعائیں دیتے ہیں اور تیرا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ مرید ہمارے ہیں، ہر سال ہم آتے ہیں اور تمہاری کتابوں اور تمہارے لٹریچر کی وجہ سے امریکہ میں ہمارے مریدوں کا ایمان بھی بچا ہے اور فطرہ غیر مقلدیت کا مقابلہ بھی انہوں نے کیا ہے، تو میں مبارک دینے کی تجھے امریکہ سے فون کر رہا ہوں۔ یہ میں دارالعلوم دیوبند کی کارگزاری پیش کر رہا ہوں۔ ابھی اپریل میں ہماری مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم دیوبند کے محتمل موجودہ مکہ مکرمہ ملاقات سے 21 اپریل کو مجھے فرمانے لگے کہ دیوبند تک آپ کی کتابیں پہنچی ہیں، معراج ربانی توصیف فرمان کے خلاف سیریز پہنچی ہے، ہم وہاں بیٹھ کے تمہارے کام پہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ تم نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے، اللہ میں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس لیے نہیں کہتا کہ تم مجھے شاباش دو، میں اس لیے بات کہتا ہوں ہمارے کام کو سمجھے اور سمجھنے کی آپ کوشش فرمائے، اللہ میں بات سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذاکر نائک یہاں نہیں آیا، سیڈیز کے ذریعے چینل کے ذریعے اس کے نظریات پہنچے ہیں۔ میں بتا یہ رہا تھا آیت ایک ہی ہوتی ہے، اس سے استدلال اہل باطل بھی کرتا ہے، اس سے استدلال اہل حق بھی کرتے ہیں، اور جب باطل استدلال کرے اس کے جوابات کو کیسے دیتے ہیں۔ آپ صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیں، تمہارے عقائد پہ دلائل بھی موجود ہیں، تمہارے مسائل پہ دلائل بھی موجود ہیں، امام بخاری دونوں پہ دیتا ہے، لیکن موجودہ وقت میں ہم نے دیکھا بہت سارے احباب نے صحیح بخاری کو بنیاد بنا کے آپ کے عقیدے پر اعتراض کیا اور ہم سے جواب نہیں بن سکا۔ میں دو اعتراض مستقل فکروں کے حوالے سے بات کروں گا تاکہ بات لمبی بھی نہ ہو اور آپ کے سامنے دیوبندیت کا کام بھی سمجھ آئے۔ نمبر 1، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے پیغمبر کے بعد پہلے خلیفہ ہیں، لیکن وہ لوگ جو صدیق اکبر کو خلیفہ اول نہیں مانتے وہ صحیح بخاری کو پیش کرتے ہیں۔ آپ کو رافضی کہے گا ابوبکر صدیق خلیفہ اول نہیں ہے بلکہ خلیفہ اول تو علی المرتضیٰ ہے۔ تم پوچھو گے دلیل کیا ہے، وہ کہے گا دلیل بخاری شریف میں روایت موجود ہے، وہ جو بھی روایت کون سی ہے توجہ رکھنا، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی تبوک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کا سفر کیا، استخلف علی، اللہ کے نبی نے علی المرتضیٰ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر فرما دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے حضور سے محبت کے انداز میں شکوہ کیا، یا رسول اللہ میں نوجوان اور مرد آدمی ہوں، مجھے آپ اپنے ساتھ رکھ دے، میدان جہاد میں جنگ لڑتا۔ یہ آپ نے کیا فرمایا، اتا اتخلفنی فی الصبیان والنساء، آپ نے بچوں اور عورتوں میں مجھے چھوڑ دیا ہے، مدینہ میں بچے ہیں، مدینے میں عورتیں ہیں، مجھے مردوں کے ساتھ لے کر جاتے، میں وہاں اس مارکے میں جا کے جہاد کے اندر شرکت کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ سے فرمایا، اے علی افلا تحب ان تکون بمنزل ان تکون
منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ تیری اور میری نسبت وہ بنے جو حضرت موسیٰ کی ہارون کے ساتھ ہے؟ تو وہ کہنے لگے دیکھو حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں، حضرت ہارون بھی نبی ہیں، تو اللہ کے نبی نے تو خود فرمایا پہلے حضور تبوک میں چلے گئے، علی المرتضیٰ کو جانشین بنایا، مدینہ منورہ میں رکھا، اور وہاں رکھ کے حضور نے یہ فرمایا علی کیا تو یہ بات پسند نہیں کرتا کہ تیری مجھ سے وہ نسبت ہو جو حضرت ہارون کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی؟ اے علی کیا تو پسند نہیں کرتا؟ لیکن اتنی بات فرمائی الا انہو لیس نبی بعد، فرمایا ہاں اتنی بات ضرور ہے علی میرے بعد چونکہ نبی نہیں آنا، حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علی کی نسبت کو بیان کی ہے جو حضرت ہارون اور موسیٰ کی ہے، تو حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کے اگر جانشین ہے، علی المرتضیٰ پیغمبر کے جانشین ہے، ہارون اسلام کو نبوت ملی تھی، تم علی کو نبی نہ مانو۔ کہتے ہیں صحیح بخاری بتا رہی ہے کہ پیغمبر کے جانشین علی کو ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں تم نے حدیث تو ٹھیک پڑھی ہے لیکن حدیث کا مطلب نہ سمجھے ہو نہ تم نے غلط بیان کر دیا ہے۔ سمجھے کیوں نہیں؟ ذرا دو باتوں پہ غور کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے مقام میں گئے، حضور پاک نے علی المرتضیٰ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور پہ گئے، حضرت ہارون کو اپنی جگہ پہ نائب مقرر فرمایا۔ اگر ایک سفر کی وجہ سے نائب مقرر کرنے سے بندے کو خلافت ملتی تو پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں حضور ایک جہاد کے اندر گئے ہیں، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو حضور نے مدینہ منورہ میں اپنا جانشین اور نائب مقرر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، ہارون کو نائب مقرر کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر تبوک میں گئے ہیں، علی المرتضیٰ کو نائب مقرر کیا۔ اگر ایک سفر میں نائب ہونے کی وجہ سے خلافت ملا کرتی تو عبداللہ بن ام مکتوم بھی تو نبی کے جانشین بن کے حضور کے نائب بن کے مدینہ میں رہے ہیں۔ کیا تم عبداللہ بن ام مکتوم کے نیابت کے قائل ہو؟ کہتے ہیں ان کے لیے قائل نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر علی کے لیے قائل کیوں ہے؟ پتہ یہ چلا اس دلیل کی بنیاد پہ خلافت کی بحث نہیں کی جا سکتی۔ اور اگر آپ یہ کہیں گے اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تو ہارون تھے، میں نے کہا تم نے تاریخ کو پڑھا نہیں ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ کے جانے کے بعد ان کے جانشین نہیں بنے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد جو جانشین بنے ان کا نام یوشع بن نون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہارون تو دنیا سے چلے گئے تھے، اس حدیث سے کیسے پتا چلا کہ پیغمبر کے جانشین علی بنتے ہیں؟ اگر حضرت موسیٰ چلے جاتے ہارون جانشین بنتے تو تم دلیل کے طور پہ کہہ بھی سکتے تھے، لیکن پیغمبر کے جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہارون نہیں بنے بلکہ یوشع بن نون بنے۔ حضرت ہارون نہیں بنے بلکہ کون بنے؟ یوشع بن نون بنے ہیں۔ تو اس سے تمہاری دلیل کیسے بنی کہ علی المرتضیٰ پیغمبر کے جانشین بنے ہیں؟ میری بات کو سمجھنا۔ میں کہتا ہوں اگر خلافت کو دیکھو حضرت علی کا حق نہیں بنتا، حضرت ابوبکر صدیق کا بنتا ہے۔ تب تقریر پوری ہو رہے تھے، آخر میں چٹے بیٹھ جا، میں تمہارا شوق پورا کر کے اٹھوں گا، مجھے بیان ایک مرتبہ کر لینے دو۔ اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرے بیان سے پھٹے نہیں پڑتے، تمہاری چٹوں سے پھٹے پڑتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے بیان سے پھٹے نہیں ہوتے، چٹوں سے پھٹے پڑتے ہیں۔ تم نے چٹیں دینی شوق سے ہے اور جب میں نے اس کا جواب دینا تمہارے منہ لٹک جانے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں بہتر ہے تم چٹیں نہ دیا کرو یا پھر منہ نہ لٹکایا کرو، اپنے منہ کھلے رکھا کرو۔ دیکھو میں کتنی خندہ پیشانی سے بیان کرتا ہوں، اسی خندہ پیشانی سے چٹ پڑھوں گا، اسی خندہ پیشانی سے جواب دوں گا۔ آپ چٹ دیتے ہیں ہنستے ہوئے اور پھر جواب سنتے ہیں روتے ہوئے۔ اور بعد میں مولانا فیصل دیکھو مولانا گھوما نے پھر مسئلہ چٹ دیا نا، تم چٹ نہ دیتے تو مسئلے نہ چٹتے، جب چٹ دو گے تو مسئلہ چھڑنا ہے کہ نہیں؟ بولو نا، تو نہ دیا کرو۔ بحث کراتے بھی خود ہو پھر بعد میں پریشان بھی ہوتے ہو۔ توجہ رکھنا، میرا بیان ختم ہونے دو، آپ جتنی چیٹیں لائیں گے اسٹیج پر موجود ہوگی، میں انشاءاللہ تمہاری چیٹ کا جواب دیے بغیر اسٹیج سے اتروں گا نہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ میں اپنے علم کا دعویٰ نہیں کرتا، میں کہتا ہوں میں تمہارا علم دیکھ لوں گا، تم ہمارا حوصلہ دیکھ لیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تم ہمارا حوصلہ دیکھ رہے، ہم تمہارے علم کو دیکھیں گے۔ کوئی علمی چیٹیں لکھا کرو، یہ گالی گلوچ نہ لکھا کرو، علمی چیٹ لکھو جس کا جواب دیتے مجھے بھی خوشی محسوس ہو کہ تم نے علمی بات کی ہے، فلاں نے یوں کہا تھا، فلاں نے یوں کہا تھا، فلاں کا جواب کیا ہے۔ اس کے کوئی جوابات بندے کو دیتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا، توجہ رکھیں، اگر خلافت کی بات ہو تو میرے پیغمبر کے بعد خلافت کا حضرت علی کو نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو ہے رضی اللہ عنہ۔ ایک بندہ کہنے لگا جی کیوں؟ میں نے کہا تم یہ بتاؤ حضرت علی کو خلافت کا تم کیوں
دیتے ہو؟ وہ کہنے لگے اس لیے علی کو نبی سے دو رشتے ہیں، ایک رشتہ ایمان کا ہے اور ایک رشتہ خون کا ہے۔ میں نے کہا یہ دو رشتے ابوبکر صدیق کو بھی ہے، ایک رشتہ خون کا ہے، ایک رشتہ اسلام کا ہے۔ مجھے کہتے ہیں وہ کون سا؟ میں نے کہا پیغمبر کے 4 جانشین ہیں، ایک کا نام حضرت ابوبکر، نمبر 2 حضرت عمر، نمبر 3 عثمان، نمبر 4 علی رضی اللہ عنہ۔ ان میں ابوبکر عمر کو دیکھو یہ میرے پیغمبر کے سسر بنتے ہیں، حضرت عثمان علی کو دیکھو یہ نبی کے داماد بنتے ہیں۔ سسر کی حیثیت باپ کی ہوتی ہے، داماد کی حیثیت اولاد کی ہوتی ہے، تو باپ پہلے ہوتا ہے اولاد بعد میں ہوتی ہے۔ پھر ہم نے ابوبکر عمر کو دیکھا، ابوبکر بڑے ہیں عمر چھوٹے ہیں۔ ہم نے عثمان و علی کو دیکھا، عثمان بڑے علی چھوٹے ہیں، تو 2 سسر بنتے ہیں، 2 داماد بنتے ہیں۔ سسر کی حیثیت باپ کی ہے، داماد کی حیثیت اولاد کی ہے۔ پہلے نمبر باپ کا آئے گا اور پھر نمبر داماد اور اولاد کا آئے گا۔ اور جو 2 باپ بنے ہیں بطور سسر، ان میں پہلے کا نام ابوبکر، دوسرے کا نام عمر ہے، جو کہ ابوبکر نے کلمہ بھی پہلے پڑھا، عمر نے بعد میں پڑھا۔ ابوبکر کی عمر بھی زیادہ ہے، عمر کی عمر بھی کم ہے۔ ابوبکر کی قربانی بھی زیادہ ہے، عمر کی قربانی بھی کم ہے۔ صدیق کا نمبر 1 ہے، عمر کا نمبر 2 ہے۔ ہم نے علی عثمان رضی اللہ عنہما کو دیکھا، عثمان کی عمر زیادہ ہے، علی کی عمر تھوڑی ہے۔ حالت بلوغت میں عثمان کا کلمہ پہلے ہے، علی کا بعد میں ہے۔ عثمان داماد دوہرا ہے، علی داماد اکارہ ہے۔ تیسرا نمبر عثمان کا جو تھا علی کا بنتا ہے۔ ہم نے آنے میں دیکھا تو بھی ترتیب ہے، توجہ رکھنا، میں تمہیں ایک نکتہ دینے لگا ہوں۔ ہم نے آنے میں دیکھا تو بھی ترتیب ہے، اور جب جانے میں دیکھا تو بھی ترتیب یہی بنتی ہے۔ جب آنے میں دیکھا تو بھی یہ ترتیب، اور جب جانے میں دیکھا تو بھی یہ ترتیب۔ بتاؤ بڑے مردوں میں سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ ابوبکر نے، توجہ رکھنا، اور بنے سسر۔ عمر نے کلمہ پڑھا تو بنے سسر، سسر کی حیثیت باپ کی ہے، ایک بڑا اور ایک چھوٹا۔ ہم نے عثمان و علی کو دیکھا رضی اللہ عنہما، حضرت عثمان نے کلمہ پڑھا تو بالغ تھے، علی المرتضیٰ نے کلمہ پڑھا تو نابالغ تھے۔ جب علی المرتضیٰ بالغ ہوئے، حضرت عثمان کلمہ پڑھ چکے تھے، حضرت عثمان کلمہ پڑھ چکے تھے، تو حالت بلوغ میں جب اسلام میں آئے تو عثمان پہلے ہیں، علی المرتضیٰ بعد میں ہیں۔ آنے کی ترتیب بھی یوں بنتی ہے اور دنیا سے جانے کی ترتیب بھی یوں بنتی ہے، توجہ رکھنا۔ اللہ کے پیغمبر کو دیکھا، حضور قبر مبارک میں ہے، تو نبی کے ساتھ حضور کی قبر میں پہلے کون گئے ہیں؟ بولیے کون گئے ہیں؟ اس قبر میں پھر کون گئے ہیں؟ حضرت عمر۔ اور ان کے بعد وفات کن کی ہے؟ حضرت عثمان کی۔ ان کے بعد شہادت کن کی ہے؟ علی المرتضیٰ کی۔ لیکن جانے پہ غور کرنا، ہم نے نبی کے قریب دیکھا ابو بکر ملے ہیں، پھر دیکھا عمر ملے ہیں، عثمان غنی قبر مبارک میں نہیں ہے، جنت البقیع میں ہے، وہ تھوڑے سے حضور کے دور ہے، نمبر 3 بنا ہے۔ علی المرتضیٰ کو دیکھا، جنت البقیع میں نہیں، کوفے میں ہے، تھوڑی سی اور دور قبر ہے، ابو بکر کی قریب ہے، یہ پہلے ہیں، عمر ان کے بعد یہ دوسرے ہیں، عثمان تھوڑے سے دور جنت البقیع میں ہے، یہ تیسرے ہیں، علی المرتضیٰ کوفہ میں یہ چوتھے ہیں۔ آنے کی ترتیب بھی یہ ہے، جانے کی ترتیب بھی یہ، دونوں ترتیبیں یہ بتا رہی ہیں، ہم اسی ترتیب پر مانتے ہیں۔ خیر میں بتا یہ رہا تھا کہ جو لوگوں نے استدلال کی ہے میں ان پہ جواب دینے لگا تھا۔ چلیے ایک دوسری روایت پڑھیں صحیح بخاری سے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اسے ہی کہتے ہیں کہ جس نے حالت ایمان میں نبی کی صحبت میں بیٹھا ہو اور حالت ایمان میں دنیا سے چلا گیا ہو، لیکن تمہیں یہ صحابہ کو منکر کہے گا۔ اور بھئی دیکھو بخاری کہتی ہے پیغمبر کے صحابہ نبی کے جانے کے بعد بدل گئے تھے، توجہ رکھنا۔ آپ کو بخاری میں کیا لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حوض کوثر پہ ہوں گے تو بعض لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے، بعض ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے عزائم وضو روشن ہوں گے، ان کو دیکھ کے نبی پاک فرمائیں گے آؤ صحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں، ان کو میرے پاس آنے دو۔ فرشتے کہیں گے نانا سوکن حضور ان کو دور کر دو، ہم ان کے قریب آنے نہیں دیں گے۔ نبی فرمائیں گے آنے دو، فرشتہ کہے گا نہیں آنے دیں گے، کیوں آنے دیں؟ فرمایا میرا صحابی ہے۔ فرشتہ کہے گا نا حضور آپ نہیں جانتے، انہم ارتدوا علی اعقابہم، یہ تو مرتد ہو گئے تھے، تمہارے صحابہ کیسے بنے ہیں؟ اب پیغمبر کے صحابہ کو منکر کہتا ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، نبوت کے جانے کے بعد صحابہ بدل گئے تھے، تم کہتے ہو نہیں بدلے، میں کہتا ہوں بخاری میں قطن نہیں ہے، صحابہ بدل گئے تھے۔ امام بخاری کے وہ الفاظ جو نبوت سے نقل کیے ہیں ان الفاظ کو تو سمجھا نہیں ہے، اگر سمجھتے اعتراض کبھی نہ کرتا۔ میرے توجہ کرنا، ذرا دلیل پہ غور کرنا، ایک ہوتا ہے ارتداد
ارتداد علی العقب، ایک ہوتا ہے ارتداد عن الدین، یہ دو چیزیں الگ ہیں۔ فرشتہ یہ نہیں کہتا اللہ کے نبی ارتدوا عن دینکم، یہ تمہارے دین سے بدل گئے تھے، کہ ارتدوا علی اعقابہم، یہ صحابہ کے بارے میں نہیں تھا، یہ منافقین کے بارے میں تھا۔ ارتدوا علی اعقابہم کا معنی کہ جس ایڑی پر آئے تھے اسی ایڑی پہ چلے گئے تھے، یہ کفر پہ آئے تھے کفر پہ چلے گئے تھے۔ اگر فرشتہ یہ کہتا ارتدوا عن دینک، نبی تیرے دین سے بدل گئے تھے، تو پھر معنی اور تھا۔ ارتدوا علی اعقابہم کا معنی اور ہے، جس کو قرآن یوں کہتا ہے قد دخلوا بالکفر وقد خرجوا بی، کفر کے ساتھ منافق آیا تھا اور کفر کے ساتھ چلا گیا، لیکن جو کہ دنیا میں صحابہ کے ساتھ رہتا تھا اور وضو کے آزاد ہونے کی وجہ سے بظاہر آزاد وضو روشن تھے، ان کو دیکھ کے نبی نے سمجھا کہ شاید یہ بھی میری جماعت کے لوگ ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ جماعت میں رہتے تو تھے مگر جماعت والے نہیں تھے، اس لیے کہ ارتدوا علی اعقابہم تھے۔ ایڑی سے پلٹ جانے کا معنی اور ہوتا ہے اور دین سے بدل جانے کا معنی اور ہوتا ہے۔ فرشتہ یہ نہیں کہ دین سے بدل گئے تھے، کہ جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے تھے، اس لیے مرتد اور ہوتا ہے، صحابی اور ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں بخاری سے کیسے پتہ چلا صحابہ مرتد ہو گئے تھے؟ ارے یعوذ باللہ۔ چلیے میں تیسری روایت پیش کرتا ہوں جو صحیح بخاری سے اہل تشیع پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ایک بات سمجھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما، ان کا آپس میں شدید اختلاف تھا۔ زہرا تو صدیق کو نہیں مانتی، صدیق زہرا کو نہیں مانتے، اور تو کیا جو بڑا آپس میں پیار تھا۔ ہم کہتے ہیں روایت پیش کرو، کہتے ہیں روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو فدق کا باغ تھا، باغ فدق اللہ کے پیغمبر کے پاس تھا، مال فہم ملا تھا، اس باغ فدق سے پیغمبر کی ازواج، پیغمبر کی اولاد کا یہ خرچہ چلا کرتا تھا۔ حضرت اللہ کے پیغمبر دنیا سے چلے گئے، صدیق اکبر حضور کے جانشین بنے ہیں، خلیفۃ الرسول بنے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے صدیق اکبر کے پاس پیغام بھیجا، ارسلت الی ابی بکر، پیغام بھیجا اور کہا جو میرے والد کی دولت تھی وہ باغ فدق مجھے دے دو۔ صدیق اکبر نے کہا اے زہرا میں وہ باغ فدق تمہیں نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دیتے؟ صدیق اکبر فرمانے لگے اس لیے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملے خود سنے ہیں، نحن معاشر الانبیاء، کہ دیکھو انبیاء ہیں، لا نورثو، ہمارا کوئی وارث بنا نہیں کرتا، ما ترکنا ہو فوا صدقۃ، اور جو ہم مال چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ امت میں صدقہ بن جاتا ہے۔ اب صحیح بخاری کے لفظ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے صدیق اکبر سے بولنا چھوڑ دیا، فلم تتکلم حتی ماتت، حضرت زہرا نے وفات تک صدیق اکبر سے کوئی بات نہیں کی۔ پورے 5 یا 6 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ اس حدیث کو دیکھا تو لوگ کہنے لگے کہ دیکھو زہرا صدیق سے ناراضگی ہے اور نبی کی اولاد ہے، پیغمبر کی لاڈلی بیٹی صدیق سے ناراضگی ہے، تو جس سے پیغمبر کی بیٹی ناراض ہو تو امام کیسے بن سکتا ہے؟ میں نے کہا نا، تم نے ایک روایت کو دیکھا اور اس کو بھی نہیں سمجھے، اور دوسری روایت کو تم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ نمبر 1 بات کو سمجھنا، یہ جو حدیث مبارک صحیح بخاری میں ہے اس کا معنی یہ نہیں تھا حضرت زہرا حضرت صدیق اکبر سے ناراض ہو کر دنیا میں گئی ہے۔ محدثین نے لکھا ہے اس کا معنی یہ تھا حضرت زہرا رضی اللہ عنہا نے صدیق اکبر سے باغ فدق مانگا، صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں زہرا یہ باغ تمہیں نہیں مل سکتا۔ حضرت کیوں نہیں ملتا؟ فرمایا اس لیے کہ تمہارے والد نے فرمایا کہ نبی کا دنیا میں وارث کوئی نہیں ہوتا، پیغمبر کی وراثت اولاد کو ملا نہیں کرتی بلکہ پیغمبر کا مال امت میں صدقہ ملتا ہے۔ تو جب حضرت زہرا نے مسئلے کو سمجھ لیا تو زہرا مسئلہ سمجھ کے چپ ہو گئی اور دوبارہ وفات تک صدیق اکبر سے مطالبہ نہیں کیا، دوبارہ وفات تک ابو بکر صدیق سے مطالبہ نہیں کیا۔ معنی تو یہ تھا تم نے کہا ناراض ہو کر دنیا سے گئی ہے، تم کو ہوگے اس معنی پہ دلیل کیا ہے؟ حضرت زہرا صدیق سے خوش ہو کر گئی ہے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر روایت موجود ہے، کہتے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوگی صدیق اکبر آئے، دروازے پہ دستک دی، علی المرتضیٰ باہر ہے، پوچھا صدیق کیسے آئے ہو؟ فرمایا میں نے حضرت زہرا سے ملنا ہے۔ حضرت زہرا سے علی المرتضیٰ نے پوچھا صدیق اکبر آئے ہیں، وہ اجازت لے کر اندر آنا چاہتے ہیں، اجازت دے دوں؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا علی آپ پسند فرماتے ہیں، اجازت دے دے؟ علی المرتضیٰ فرمانے لگے بالکل میں تو پسند کرتا ہوں، صدیق گھر میں آئے اور تمہاری عیادت کرے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ حضرت زہرا رضی اللہ عنہما کی اجازت سے مکان میں داخل ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں اور باتیں کی وہاں یہ بھی فرمایا زہرا ایک بات کو سمجھو، میں نے جو مال دولت کا مسئلہ تھا، ترکت المال والاہل والعشیرہ لابتغاء اللہ وابتغاء رسول وابتغائکم اہل البیت۔ صدیق اکبر فرمانے لگے کہ میں نے دولت کے معاملے میں، خاندان کے معاملے میں وہ طریقہ اختیار کیا جس پہ اللہ راضی ہے، پیغمبر راضی ہے اور تم اہل بیت والے بھی راضی ہو۔ امام سی حضرت یہ السنن الکبریٰ میں یہ بات بڑی وضاحت
اختصاص سے لکھی ہے، فرماتے ہیں فترزاها حتی رضیہ، صدیق اکبر نے یہ جملہ یوں سمجھایا، حضرت زہرا صدیق اکبر سے راضی ہو گئی، صدیق اکبر سے راضی بھی ہیں اور مال کا مطالبہ بھی نہیں کیا۔ میں نے کہا تم نے بخاری کو دے کے صدیق پہ اعتراض کیا ہے، یہ صدیق پہ اعتراض کی دلیل نہیں ہے، حضرت زہرا کے حق کوئی کی دلیل موجود ہے۔ ہم اس نے جب حق سمجھا تو اس کا مطالبہ ہی چھوڑ دیا، تم کیا تو ناراض ہو کر گئی، ہم نے کہا ناراض نہیں خوش ہو کر دنیا میں گئی ہے۔ چلے نمبر 4 روایت میں صحیح بخاری سے پیش کرتا ہوں، میں صرف لفظیت میں اگر یہ روایتیں پیش کرتا رہوں کہ کن کن روایات سے استدلال کیے ہیں اور امت کو گمراہ کیا ہے۔ جب بخاری کی باری آتی ہے اچھی خاصا سنی پریشان ہوتا ہے کہ دیکھو صحابہ کے الزامات اور صحیح بخاری میں موجود ہے، اس وجہ سے بعض ان لوگوں کو دھوکہ لگا ہے جن کو تم نے سنی سمجھا، تم نے اہل سنت سمجھا اور نے بخاری پر اعتراضات بھی کیے اور اسی وجہ سے کیے کہ اپنے اکابر سے ان سوالات کے جواب نہ طلب کیے اور باطل کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے، بخاری پہ اعتراضات کر ڈالے۔ چلیے میں ایک بات اور کہتا ہوں، اس کا نام ہے حدیث قرطاس، آپ نے کئی بار سنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور مرض الوفات میں تھے، حضور بیمار تھے، اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ تم ایسا کرو کہ تم میرے پاس ایک تحریر لاؤ، تو ایک کاغذ لاؤ، میں تمہیں لکھوا دیتا ہوں، لن تضلوا بعدہ ابدا، میں تمہیں کتاب کو لکھواؤں گا، میرے کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اس کے مطابق تم چلتے رہنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بعض صحابہ نے عرض کیا حضور لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے اور جو آپ نے باتیں فرمائی ہمارے پاس ساری موجود ہے، آپ اپنی راحت کا خیال رکھیں اور لکھنے کو چھوڑ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا چھوڑ دیا۔ اس پہ لوگ اعتراض کرنے لگے، اللہ کے پیغمبر حضرت علی کی خلافت اور ولایت کو لکھوانا چاہتے تھے لیکن عمر نے لکھنے نہیں دیا۔ الیاذ باللہ، حضرت عمر نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے، اگر حضور لکھ دیتے علی کی ولایت بالکل پکی ہو جاتی، خلافت کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ میں نے کہا تم بات کو سمجھے نہیں ہو، اس کا آسان جواب تو یہ تھا، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں دیا ہے، علامہ عین عمدۃ القاری میں دیا ہے، پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا تم کاغذ لاؤ میں لکھوانا چاہتا ہوں، بعد میں پیغمبر نے اس کاغذ کو نہیں مانگا تو پہلا حضور کا حکم بھی وحی کی وجہ سے تھا، دوبارہ بھی وحی کی وجہ سے تھا، پہلے وحی آئی کہ لکھوا لینا چاہیے، پھر حکم بدل گیا کہ پیغمبر لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کہو گے حکم کیسے بدلا ہے، کیا تمہارے علم میں نہیں ہے؟ قرآن کریم کی 18 آیات اتری ہے حضرت عمر کے حق کی وجہ سے، جب عمر بدلتا تھا تو وہی آ جایا کرتی تھی، پیغمبر نے فرمایا لکھوا دینا چاہیے، حضرت عمر نے کہا حضور نہیں لکھوانا چاہیے، وہی اتر آئی ہے، پیغمبر نے نہیں لکھوایا، اور اس پہ دلیل کیا ہے کہ یہ وحی کی وجہ سے ہے، قرآن کریم میں ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتے، خدا کی وحی سے بولتے ہیں، اور قرآن کریم میں ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، میرے پیغمبر جو خدا نے حکم دیا آپ نے پہنچانا ہے، اگر آپ نے اس حکم کو آگے نہ دیا آپ نے تبلیغ حق ادا کیا ہی نہیں ہے۔ اگر پیغمبر کے ذمہ لکھوانا ہوتا اور پیغمبر نہ لکھواتے، اعتراض عمر پہ نہیں ہے، اعتراض تو اللہ کے نبی پر ہوتا کہ یاسو باللہ کیا پیغمبر نے تبلیغ رسالت کے اندر کوتاہی کر دی ہے؟ معاملہ یوں نہیں تھا بلکہ اللہ کے نبی نے نہیں لکھوایا۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ جب اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا کاغذ لاؤ لکھوا دینا چاہیے، یہ جمعرات کا دن تھا، میرے پیغمبر کی جو وفات ہوئی ہے یہ پیر کا دن ہے، جمعرات 1 جمعہ 2 ہفتہ 3 اتوار 4 اور پیر 5، اللہ کے نبی اس کے بعد 4 دن تک زندہ رہے، 4 دنوں میں الیاذ باللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی ذات پر مسلط تو نہیں تھے، نبی لکھوانا چاہے تو بعد میں لکھوا سکتے تھے، حضور کا بعد میں نہ لکھوانا اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے مسئلہ بھی وحی کا تھا، اب یہ مسئلہ وحی کا تھا، الزامات عمر پہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر تم نے الزام لگانا تھا علی المرتضیٰ بھی موجود تھے، علی المرتضیٰ کہتے یعنی حضور میں جو موجود ہو میں قلم لاتا ہوں کاغذ بھی لاتا ہوں لکھوا دینا چاہیے، حضرت علی المرتضیٰ بھی نہیں لائے، ابن عباس بھی نہیں لائے، باقی صحابہ بھی نہیں لائے، حضرت عمر پہ الزام کس بات کا ہے؟ حضرت عمر پہ الزام تو تب ہوتا جب پیغمبر کے جانے کے بعد خلافت عمر نے لینی ہوتی، حضرت عمر نے خلافت تو لی نہیں ہے بلکہ روایات میں موجود ہے میرے پیغمبر کے جانے کے بعد جب صدیق اکبر نے خود فرمایا عمر یا ساتھ کے ہاتھ پہ بیعت کرو، حضرت عمر فرمانے لگے نہیں صدیق آپ سے افضل، امت میں کوئی فرق موجود نہیں ہے، خلافت آپ کی چلے گی۔ حضرت عمر جو خود خلافت کا دعوے دار ہی نہیں ہے، حضرت علی المرتضیٰ کو خلافت ملنے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیا اشکال ہو سکتا تھا؟ میں بتائیے رہا تھا صرف حدیث قرطاس کو بہانہ بنایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر تبرہ کرنے کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے تو بالکل بری و
ذمہ ہے۔ اور ایک بات میں اور بھی کہہ دوں، اگر تم نے اعتراض کرنا تھا اس ایک حدیث کو لیا، تم نے باقی روایات کو چھوڑ دیا، وہ روایات جس میں تصریح ہے۔ اچھا آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ روایت اگر بخاری میں ہے تو مسند احمد میں بھی ہے، لیکن مسند احمد میں الفاظ بالکل الگ تلگ ہے۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی تم کاغذ لاؤ تاکہ لکھوا دیا جائے اور ایسی تحریر ملے کہ بعد میں امت گمراہ نہ ہو۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے خود حضور سے عرض کیا حضور انی احفظ، میں یاد بھی کر لوں گا، وعی اور محفوظ بھی کر لوں گا، لکھوانے کی بجائے مجھے زبانی بتا دے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اوصیکم بالصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم۔ علی المرتضیٰ نے کہا حضور لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے زبانی بتا دے۔ حضور نے فرمایا نماز کا خیال رکھنا، زکوٰۃ کا خیال کرنا اور محتاط غلاموں کا خیال کرنا تو نبی نے بتا دیا تھا۔ اب تو اس میں حضرت علی کی خلافت کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اگر اعتراض ہوتا حضرت عمر یا علی والوں کا نہیں، اعتراض تو صدیق والوں کو ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے نبی پاک نے فرمایا اے عائشہ ادعی ابا بکر و اخاہ، اپنے والد ابو بکر کو بلاؤ، اپنے بھائی کو بلاؤ۔ حضور کس لیے؟ فرمایا میرا دل کرتا ہے میں تمہیں تحریر لکھ کے دے دوں۔ کیوں؟ فخشیت ان یتمنی متمن، ممکن ہے بعد میں کوئی بندہ کہہ دے انا اولا، میرا حق زیادہ ہے، لیکن عائشہ میرا جی چاہتا ہے تحریر لکھو، لیکن تحریر لکھی بھی نہیں ہے۔ اور ساتھ پیغمبر نے فیصلہ بھی فرما دیا یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، میں محمد کہہ دو میرے جانے کے بعد اللہ بھی صدیق کی خلافت کا فیصلہ کرے گا، ایمان والے بھی صدیق کی خلافت کا فیصلہ کرے گا۔ تو یہ تو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ جن کے بارے میں تاریخ کی باتیں صراحتاً ہوتی ہے یہ اعتراض کیا نہیں ہے اور دوسرے بندے اعتراض کرتے ہیں۔ میں بتا یہ رہا تھا حدیث قرطاس کی بنیاد پہ میرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات پہ اعتراض قطعاً نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے صرف 4 روایات کو پیش کی ہیں کہ جن روایات کو لے کے اہل تحیّ روایت لیں گے اور الزام صحابہ پہ لگا دیں گے۔ میں ایک اور فطرے کی بات کرتا ہوں جن نے روایات بخاری سے لی ہے اور ساتھ استدلالات میں غلط عقیدے کو پیش کیا ہے۔ ان میں نمبر 1 آپ نے سنا ہوگا اہل بدعت کا عقیدہ کیا ہے کہ جس طرح خدا مختار کل ہے، نبی مختار کل ہے، اللہ اگر پیغمبر کو خدا نے دیتے ہیں، نبی خدا نے تقسیم کر دیتے ہیں، پوچھو تمہاری دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میری دلیل بھی بخاری میں ہے۔ وہ بخاری میں روایت کون سی ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ پھر حضور فرمانے لگے انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ عطا کرتا ہے میں محمد تقسیم کرتا ہوں۔ تو لوگ کہتے ہیں بخاری میں روایت موجود ہے عطا خدا کے ذمے ہے، تقسیم مصطفیٰ کے ذمے ہے، تو جب تقسیم حضور کے ذمے ہے اولاد نبی سے لے لو، تقسیم مصطفیٰ کے ذمے ہے، خزانہ نبی سے لے لو، تقسیم مصطفیٰ کے ذمے ہے، تو چلو رزق نبی سے لے لو۔ دیکھو حدیث تو صراحتاً موجود ہے، میں کہتا ہوں تم نے الفاظ بالکل ٹھیک بیان کیے ہیں لیکن تم نے مطلب غلط بیان کیا ہے۔ ہم اس کا معنی کیا بیان کرتے ہیں، اس پہ قرینہ کیا پیش کرتے ہیں، اس پہ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے انما انا قاسم واللہ یؤتی، خدا عطا کرتا ہے، مصطفیٰ تقسیم کرتا ہے۔ اس سے مراد دنیا کے خزانے نہیں ہے، اس سے مراد اولاد نہیں ہے، اس سے مراد موت و حیات نہیں ہے، اس سے مراد رزق نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد علم و عمل ہے۔ میرے پیغمبر بتانا یہ چاہتے ہیں علم و عمل عطا خدا کرتا ہے، علم و عمل تقسیم مصطفیٰ کرتا ہے۔ علم و عمل عطا خدا کرتا ہے، علم و عمل تقسیم مصطفیٰ کرتا ہے۔ تو ہم کو جی دلیل کیا ہے؟ اس پہ دلیل نقلی بھی ہے، اس پہ دلیل عقلی بھی ہے۔ دلیل نقلی تو بخاری میں ہے، پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کا علم اور فقہ دے دیتا ہے۔ پھر پیغمبر فرمانے لگے خدا عطا کرتا ہے، مصطفیٰ تقسیم کرتا ہے۔ تو پہلے نبی نے فقہ کی بات کی ہے، پہلے نبی نے علم کی بات کی ہے، پہلے پیغمبر نے عمل کی بات کی ہے۔ تو حضور نے پہلے بتا دیا خدا جس سے بھلائی کا ارادہ فرمائے اسے علوم نبوت دیتا ہے۔ تو عطا تو خدا نے کرنا ہے، تقسیم مصطفیٰ نے کرنا ہے کہ وہ ڈائریکٹ علوم خدا بندی وہ تمہیں نہیں ملنے، پہلے علوم خدا بندی مصطفیٰ کے سینے پر آتے ہیں اور مصطفیٰ کے سینے سے امت کو ملتے ہیں۔ عطا خدا نے کرنے ہیں، تقسیم مصطفیٰ نے کرنے ہیں۔ عطا کس نے کرنے ہیں؟ خدا نے، اور تقسیم کس نے کرنے ہیں؟ مصطفیٰ نے۔ اور کیا تقسیم کرنے ہیں؟ علم و عمل تقسیم کرنا ہے۔ تو ہم کو جی موت و حیات کیوں نہیں؟ ہم نے کہا جس پہ خود موت آئے وہ موت تقسیم کیسے کر سکتا ہے؟ جس کی اولاد خود دنیا سے وفات پا جائے وہ اولاد تجھے کیسے دے سکتا ہے؟ جیسے آپ کے گھر میں 2 ماہ تک چولہا نہ چلے وہ تجھے رزق کیسے دے سکتا ہے؟ نبی وہی چیز دے گا جو پیغمبر کو ملی ہے، جو نہیں ملی وہ دے گا کیسے؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ حضور گھر میں تشریف لائے، کسی کا بچہ گود
داؤد میں ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہ حضور کی بیوی ہے. کون سی بیوی جس کی تمنا یہ نہیں ہے کہ نکاح کے بعد خامد کی وجہ سے میرے پیٹ سے اولاد ہو. اور امی عائشہ تو نبی پاک کی بیوی ہے. امی عائشہ کس قدر تمنا ہوگی کہ میں جس پیغمبر کی بیوی بنی ہوں اے کاش اس پیغمبر کی وجہ سے میرے پیٹ سے اولاد بھی ہو. ہاتھ میں اگر اولاد موجود ہے حضور آئے آنکھوں سے آنسو آگے. اللہ کے نبی فرمانے لگے عائشہ تیرے آنسو میں سمجھ تو لیکن تو اس بات پہ آنسو بہاتی ہے جو خود محمد اختیار کرے گی. یہ میرے اختیار میں اولاد دینا تو نہیں ہے نا. عائشہ اس پہ آنسو بہانے کا کیا مسئلہ ہے؟ اور خود روایت میں صحیح بخاری میں موجود ہے. ایک روایت کو لیا اور باقی روایتیں چھوڑ دی ہے. صحیح روایت بخاری میں موجود ہے ابراہیم میرے پیغمبر کے بیٹے ہیں وفات پا گئے. نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا روتا انا رحمت یہ تو شفقت کے آنسو ہیں. پھر حضور فرمانے لگے ان العین تدمع کہ دیکھو حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں والقلب یحزن اور میرا قلب غمزدہ بھی ہے. لیکن میں بات وہی کہتا ہوں جس پہ میرا اللہ راضی ہوتا ہے. تو جس پہ پیغمبر خود غمزدہ ہو وہ پیغمبر اولاد مجھے کیسے دے سکتا ہے؟ انما قاسم واللہ یؤتی کا معنی یہ نہیں ہے اللہ نبی کو خزانے دیتا ہے. نبی خزانے تقسیم کرتا ہے. معنی خدا علم و عمل دیتا ہے. مصطفیٰ علم و عمل تقسیم کرتا ہے. روایت بخاری کی پڑھی ہے اور مطلب غلط بیان کر دیا ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں زیادہ استدلالات نہیں بڑے مختصر سے پیش کر رہا ہوں. نمبر 2 ایک بندہ کہنے لگا حضور علم غیب بھی جانتے ہیں. میں نے کہا علم غیب پہ دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے بخاری میں روایت موجود ہے. ہم نے کہا بخاری میں روایت کون سی ہے؟ کہتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین اللہ کے نبی دو قبروں سے گزرے یعذبان ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا. اللہ کے نبی فرمانے لگے انہما یعذبان انہیں عذاب ہوتا ہے وما یعذبان فی کبیر کسی بڑے گناہ پہ ان کو عذاب تو نہیں ہو رہا. کس بات پہ عذاب ہے؟ فرمایا نمبر 1 ایک یہ بندہ وہ ہے کہ جو پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا اور ایک بندہ وہ ہے جو چغل خوری کیا کرتا تھا. ان دو گناہوں کی وجہ سے ان دونوں کو عذاب ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز درخت کی ٹہنی کو لیا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک قبر پہ گاڑ دیا دوسرا دوسری قبر پہ گاڑا. اس کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی. تو بندہ کہنے لگا تم کہتے ہو نبی کے پاس علم غیب نہیں ہے. اگر علم غیب نہ ہوتا تو نبی کو پتہ کیسے چلتا؟ پتہ چلنے اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کو علم غیب ہوا ہے. ہم نے کہا علم غیب نہیں ہے یہ تو پیغمبر کا معجزہ ہے. معجزہ اور ہوتا ہے علم غیب اور ہوتا. معجزہ اور ہوتا ہے علم غیب. اگر اس کا نام علم غیب ہوتا تو تمہیں بخاری میں دوسری روایت کیوں بھول گئی ہے کہ نبی غزوہ بنو مستلق میں گئے ہیں امی عائشہ پیغمبر کے ساتھ گئی ہے. امی عائشہ کے گلے میں ہار ہے. حضرت اسماء سے امی عائشہ نے ادار مانگا تھا. راستے میں ہار گم ہو گیا. صحابہ تلاش کرتے رہے اتنا وقت گزر گیا حتیٰ کہ نماز کا وقت بھی جانے لگا. پانی موجود نہیں تھا. آیات تیمم نازل ہوئی ہیں. تیمم کر کے نمازیں پڑھی ہیں. حضور چلے گئے اور ہار ملا کہاں سے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ تھا. اس اونٹ کے نیچے امی عائشہ کا ہار تھا. اوپر اونٹ بیٹھا ہے. نمبر کے کو پتہ نہیں چلا. جب اونٹ اٹھا ہے تو نیچے سے ہار مل گیا ہے. اگر پیغمبر علم غیب جانتے تو اونٹ کے نیچے رکھا ہوا پیغمبر کو ہار بھی پتہ چل جاتا. نبی کو پتہ نہیں چلا. اس کے پتہ چلا نبی علم الغیب نہیں جانتا. اللہ جب نہ بتانے پہ آئے تو نبی کو اونٹ کے نیچے موجود ہار بھی نہ بتائے. اور جب خدا بتانے پہ آ جائے تو پھر نبی مکہ مکرمہ میں ہو تو بیت المقدس کی دیواروں کا پتہ بھی چل جائے. نہ بتانے کے آئے تو اونٹ کے نیچے ہار کا پتہ بھی نہ چلے اور بتانے پر آئے تو فرش پہ بیٹھ کے اس کی خبروں کا پتہ بھی چل جائے. تو علم غیب پہ دلیل کیسے بنی ہے؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں درمیان میں تو باتیں آئیں اور میں جی چاہتا ہے میں اس کو بھی کر دوں. توجہ رکھنا. میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب حضرت زہرا نے صدیق اکبر سے عرض کیا کہ میرے باپ کی وراثت مجھے باپ کا مال مجھے دو تو سیدنا صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے کہ دیکھو تمہارے والد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نبی ہیں اور نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی اور جو نبی کا مال بچتا ہے وہ امت میں صدقہ بن جاتا ہے. توجہ میں ایک بات کہنے لگا ہوں یہ آپ کے علم میں ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا سلسلہ نسب کس صحابی سے ملتا ہے؟ آپ کے علم میں بولتے نہیں. علم میں ہے تو علم میں نہیں ہے تو کہہ دو نہیں ہے. اب پتہ بھی نہیں ہے اور نہ کرتے شرم بھی آتی ہے. ایک بات کہنے کے پڑھے لکھے لوگ تھے اور ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ صدیق اکبر سے ملتا ہے. کس سے ملتا ہے؟ آپ بتاؤ صدیقی علوم کو سب سے زیادہ کون سمجھے گا؟ بولو نا. مولانا قاسم نانوتوی سمجھیں گے نا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے عجیب بات کی ہے. مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں
اور دلیل کیا ہے کہ یہ جو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہے۔ مولانا دلیل کیسی ہے؟ فرمانے لگے وراثت تب ملتی ہے جب مال ملک سے نکل جائے، اگر مال ملک سے نہ نکلے تو وراثت ملا ہی نہیں کرتی۔ توجہ رکھنا، باپ زندہ ہے اور باپ کی 10 دکانیں موجود ہیں، باپ کے 5 بیٹے ہیں، بتاؤ بیٹے باپ کی زندگی میں دکان کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ مجھے دکان دو، باپ کہتا ہے نہیں، جب تک میں زندہ ہوں دکان میری ہے، اور جب میں مر جاؤں گا میری ملک سے نکل جائے گی، بیٹا تم دکانیں تقسیم کر لینا۔ تو جب تک آدمی زندہ ہو، توجہ رکھنا، اس کی ملک رہتی ہے۔ مولانا نوتوی فرمانے لگے وراثت تب ہوتی ہے جب آدمی کی ملک سے مال نکل جائے، اور جب مال نہ نکلے تو پھر وراثت تو بنا کرتی ہی نہیں ہے۔ فرمایا نبی کا مال وراثت میں کیوں نہیں چلتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر پہ موت آ جانے کے بعد پیغمبر کے قلب اطہر میں روح کا اتنا شدید قوی تعلق ہوتا ہے کہ پیغمبر کے قلب اطہر میں چونکہ حیات کا اثر باقی ہوتا ہے، اس لیے نہ کلیتاً موت آئی ہے، نہ پیغمبر کا مال ملکیت سے نکلا ہے۔ ملکیت سے مال نکلے گا تو وراثت میں خاندان کو ملے گا، تو جب ملکیت سے نکلا ہی نہیں ہے تو خاندان کو وراثت میں ملے گا کیسے؟ نہیں سمجھے؟ اور بھئی وراثت میں تب ملے گا جب ملکیت سے نکلے گا، تو جب ملکیت سے نکلا ہی نہیں ہے تو وراثت میں ملے گا کیسے؟ اچھا آپ کے ذہن میں اگر ذہن ہو پھر تو سوال ہونا چاہیے، نہ ذہن ہو تو پھر سوال کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارا مال وراثت میں تو خاندان کو نہیں ملتا، لیکن ہمارا مال امت میں صدقہ ہو جاتا ہے۔ نبی کا مال امت میں، تو آپ کہو گے بھئی جب صدقہ تو تب ہوگا کہ جب ملک سے نکلے، تو ملک سے نکلے گا تو صدقہ کیسے ہوگا؟ توجہ، سوال سمجھ آیا؟ بولو نہیں سمجھ آیا پھر میں سوال سمجھاؤں؟ سوال سمجھ آیا؟ بھئی جب مال وراثت میں کیوں نہیں گیا کہ ملک سے نکلا نہیں ہے، تو جب ملک سے نہیں نکلا تو وراثت نہیں ہے، تو ملک سے نہیں نکلا تو صدقہ کیسے ہے؟ مولانا نوتوی کے جواب سمجھنا، فرماتے ہیں نحن معاشر الانبیاء لا نورث، اس میں بھی پیغمبر کی حیات، ما ترکناہ فهو صدقۃ، اس میں بھی پیغمبر کی حیات۔ مولانا وہ کیسے؟ فرمایا حضور نے فرمایا کہ نبی کا مال وراثت میں خاندان کو نہیں ملتا۔ فرمایا کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ جب نبی کی ملک سے مال نکلے گا تو پھر وراثت میں ملے گا، نہ نبی کی مال وراثت ملک سے نکلتا ہے، نہ ان کے خاندان کو وراثت میں ملتا ہے۔ اچھا پھر صدقہ کیوں بنا؟ اب مولانا فرماتے ہیں کہ نبی کا مال وراثت میں تو نہیں جاتا، البتہ امت کو نبی کا مال صدقے میں مل جاتا ہے۔ وہ صدقے میں جب ملا تو ملک سے نکلے گا تو صدقہ ملے گا۔ مولانا قاسم نوتوی فرماتے ہیں کہ جب مال میں صدقے میں جائے اس وقت مال صدقہ ہوتا ہے کہ جب صدقہ کرنے والا زندہ ہو، اگر صدقہ کرنے والا زندہ نہ ہو تو مال صدقہ بنتا ہی نہیں ہے، متصدق زندہ ہو تو پھر مال صدقہ بنتا ہے۔ فرمایا نبی نے جو مال چھوڑا وہ نبی کا مال صدقہ بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ادھر موت آ رہی ہے، ادھر پیغمبر کا مال صدقہ بن رہا ہے، وقت تصدق متصدق کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ پتہ یہ چلا کہ چونکہ کلیتاً حیات ختم نہیں ہوئی، مال ملکیت سے نکلا نہیں ہے، حیات موجود تھی، پیغمبر کی ملک میں تھا تو ملک سے نہیں نکلا، وراثت میں نہیں گیا، لیکن چونکہ ملک میں تھا، نبی کا مال خاندان والوں کو نہیں امت کو صدقہ میں ملا ہے، اور صدقہ تبھی بنے گا کہ جب ملکیت سے نکلا تو نبی زندہ ہے۔ نہیں سمجھا؟ نبی یہ تو پیغمبر کی حیات میں دلیل ہے، اگر حیات نہ ہوتی تو مال صدقہ بنتا کیسے؟ صدقہ اس لیے بنا کہ متصدق زندہ ہے۔ اور کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ اچھا دوسری حدیث یہ جو اہل بدعت نے پیش کی ہے کہ یہ حضور پاک قبر کے پاس سے گزرے تو قبر والوں کو عذاب، بولو نا، تو قبر والوں کو عذاب، بتاؤ یہ حضور پاک جو گزرے تھے اس زمین سے گزرے یا آسمان سے؟ بولو نا، تو یہ قبریں کہاں پر تھی؟ زمین پر تھی نا، تو پتہ چلا قبر اس جگہ کا نام ہے جو زمین پر ہے، قبر اس جگہ کا نام ہے جو زمین پر ہے، بولو نا زمین پر ہے۔ تو جب یہ پاس سے گھوڑے گزرے وہ بدک کے، پتہ چلا کہ یہاں پہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اب دلیل کا نقلی جواب تو نہیں ہے، ایک مولوی صاحب فرمانے لگے کہ اس قبر میں عذاب نہیں ہوتا۔ توجہ، ہم نے کہا بھئی یہ تو اللہ کے نبی فرماتے ہوا، کہتے ہیں یہ نبی کا معجزہ تھا، یہ نبی کا، میں نے کہا معجزے کا معنی کیا کہ امت کو عذاب آنا یہ نبی کا معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، بولو نا۔ معجزے کا مطلب یہ تھا عذاب تو آیا بدعمالی کی وجہ سے،
لیکن چونکہ عذاب برزخ میں ہے اور برزخ میں اس دنیا والا نہیں دیکھ سکتا، نبی کو پتہ چل گیا عذاب ہونا معجزہ نہیں ہے، اس کو عذاب ہونے کی وجہ بدعمالی ہے، اور اس کا پتہ چل جانا نبی کا معجزہ ہے۔ عذاب معجزہ یا پتہ چلنا معجزہ؟ بولو نا، پتہ چلنا معجزہ ہے، عذاب ہونا تو معجزہ نہیں ہے نا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا ایک بندہ مجھے کہنے لگا نہیں جی اس قبر میں عذاب نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں اگر تم کہتی ہو نا اس قبر میں عذاب ہے اور وہاں سے گھوڑے بدک گئے تھے، ہمارے یہاں کتنے قبرستان موجود ہیں اور قبرستان بھی عیسائیوں اور چڑوں کے، اور پاس سے ہمارے جانور گزرتے ہیں تو نہیں بدکتے، تو کیا ان کافروں کو عذاب نہیں ہوتا؟ اگر ہوتا تو جانور بدک جاتا۔ اس کا جواب ذرا سمجھنا۔ میں کہتا ہوں توجہ رکھنا، جس بھینس نے پہلی بار ریل گاڑی دیکھی ہو، پہلی بار، وہ بھینس ڈر جاتی ہے کہ نہیں؟ بتاؤ، آپ بھینس لے کر آئیں دیہات سے اور پاس سے انجن گزرے تو بھینس ڈر جاتی ہے نا؟ گھوڑا ہوگا تو ڈر جائے گا، گدھا ہوگا تو ڈر جائے گا، اور جو بھینس اور گدھا اور گھوڑا ریلوے پٹری کے ساتھ رہتا ہو تو ریلوے گزرنے سے وہ بھی ڈرتا ہے؟ پتہ چلا جو پہلی بار مشاہدہ کرے وہ ڈر جاتا ہے، اور جو روزانہ مشاہدہ کرے وہ ڈرتا نہیں ہے، چونکہ وہ پہلی بار گزرے عذاب دیکھا تو بدک گئے تھے، اور اس کے ساتھ جو جانور روزانہ رہتے ہیں جب مشاہدہ روزانہ کرے گا تو بدکے گا کیسے؟ تو بات سمجھ آئی آپ کو؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میں بتا یہ رہا تھا اہل بدعت نے جو بخاری سے استدلال کیے میں نے اس کا جواب دیا۔ چلے ایک اور کی طرف چلے، ایک اور بندہ اس نے بھی صحیح بخاری کو لے لیا، کہتا ہے جی میرے پاس بھی بخاری ہے۔ میں نے کہا تمہارے پاس بخاری میں کیا چیز موجود ہے؟ کہا جی میرے پاس بخاری میں یہ کہ تم امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، ہم امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں، ہمارے پاس بخاری ہے۔ میں کہتا ہوں جیسے انہوں نے بخاری سے غلط استدلال کیا تو نے بھی بخاری سے غلط استدلال کیا۔ کہتا نہیں میرے پاس دلیل موجود ہے، توجہ رکھنا، میں دو دلیلیں اس کی بھی دینے لگا ہوں، چونکہ وقت کم ہے نا تو میں تھوڑی تھوڑی دلیلیں دے رہا ہوں تاکہ تمہیں پتا چلے کہ بخاری دیوبند کا ساتھ دیتی ہے یا اہل باطل کا ساتھ دیتی ہے۔ کہا جی بخاری میں موجود، ہم نے کہا سناؤ۔ کہتے ہیں صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو حضور نے فرمایا جو بھی نہ پڑھے، خواہ وہ امام ہو، خواہ وہ اکیلا ہو، خواہ وہ مقتدی ہو، تو جو بھی نہیں پڑھے گا اس کی فاتحہ نہیں ہوگی۔ جب تم مقتدی بن کے فاتحہ نہیں پڑھتے تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ میں نے کہا بھی لفظ تو مانتا ہوں لیکن تو نے مطلب اہل تشیع کی طرح، اہل بدعت کی طرح غلط کشید کیا ہے۔ کہتے ہیں غلط کیسے؟ میں نے کہا یہ جو حدیث سے مبارک ہے اللہ کے نبی سے تو نے سنی ہے؟ کہا جی میں نے تو نہیں سنی۔ میں نے کہا جس طرح ہم نے قادیان والوں کو اور ذاکر نائک سے پوچھا قرآن تم پہ اترا ہے، کہا جی ہم پہ تو نہیں اترا، نبی پہ اترا۔ تو میں نے کہا جس نبی پہ آیت اتری ہے معنی نبی سے لے لو نا، وہ نبی سے معنی نہیں لے گا، خود کرے گا۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں یہ حدیث صحابی نے سنی یا تو نے سنی؟ کہا جی صحابی نے سنی ہے۔ تو میں نے کہا پھر معنی تیری بجائے صحابی سے لے لیتے ہیں۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، یہ ترمذی میں بھی ہے۔ امام بخاری استاد ہے، امام ترمذی شاگرد ہے، شاگرد سے بہتر استاد کی بات کون سمجھتا ہے؟ اللہ کے نبی استاد ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ پیغمبر کے شاگرد ہے۔ ترمذی میں روایت موجود ہے، امام ترمذی کہتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ان ھذا اذا کان وحدہ، ان ھذا، بولو ان ھذا اذا کان، تو مسکینوں کو ایک حدیث تم بھی لفظ یاد کر لیا کرو۔ ان کا جاہل سے جاہل بندہ ہوگا اس نے بھی ایک لفظ رٹا ہوگا اور تم نے ایم اے کیا ہوگا اور تم ایک لفظ رٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان ھذا اذا کان، بولو ان ھذا اذا کان، بولو ان ھذا اذا کان وحدہ کا معنی اکیلا یا مقتدی؟ بولو اللہ وحدہ ہے، کیا مطلب؟ وحدہ کا معنی حضرت جابر فرماتے ہیں ان ھذا اذا کان وحدہ، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز نہ پڑھے، فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی،
ایک شخص نے کہا کہ یہ مقتدی کے لیے ہے، امام کے لیے ہے اور منفرد اکیلے کے لیے ہے۔ صحابی کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ امام کے لیے، نانا یہ حدیث کس کے لیے؟ مقتدی کے لیے نہیں، یہ اکیلے کے لیے ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں اکیلے کے لیے، وہابی کہتے ہیں مقتدی کے لیے۔ میں نے کہا ہم نے حدیث صحابی سے لی ہے تو معنی بھی صحابی سے لیا، حدیث صحابی سے لیا تو معنی بھی۔ تو تیری دلیل کیسے ہے؟ بخاری پیش کر لیکن معنی غلط نہ کر۔ چلو جی نمبر 2 مسئلہ، امام بالظالین پڑھے تو فاتحہ امام بھی آمین کہتا ہے، مقتدی بھی کہتا ہے، لیکن ہم آمین آہستہ کہتے ہیں، وہ آمین اونچی آواز سے کہتا ہے۔ ہم نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے بخاری۔ آپ بخاری شریف کا نام لے کے ڈر جائیں گے کہ یار اتنے دلائل اس کے بخاری میں، کہتے ہیں جی بخاری شریف پوچھو دلیل کیا ہے۔ اب میں پورے آمین کی ساری روایات نقل نہیں کرتا، ساری نقل کروں گا تو بات بہت لمبی ہوگی، ساری نقل نہیں کرتا، جو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں میں وہ پیش کرتا ہوں۔ کہنے لگا جی نمبر 1 دلیل، امن الزبیر ومن وراءہ حتی ان للمسجد للجتر، کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے آمین کہا اور جو پیچھے تھے انہوں نے بھی آمین کہا، اتنی اونچی آواز سے کہا کہ مسجد میں گونج اٹھی ہے، مسجد میں گونج اٹھی ہے۔ میں کہتا ہوں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یہ تو مدینہ منورہ میں نہیں، یہ تو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر نے اگر آمین اونچی آواز سے کی ہے، صحیح بخاری میں قطعاً نہیں ہے کہ نماز کے اندر کی ہے، قطعاً نہیں ہے کہ نماز کے اندر کی ہے۔ اب اگر میں دعا کہتا ہوں اللہ آپ سب کو مدینہ دکھائے، نماز ہے نماز سے باہر ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے آمین کہی اور پیچھے والوں نے بھی آمین کی، اونچی آواز سے کی، اس میں تو نماز کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ جناب نے نماز کہاں سے نکالا ہے؟ نمبر 2، حضرت امام بخاری حدیث لاتے ہیں اور کوئی سند پیش نہیں کرتے اور ہمیں تو کہتا ہے ہم فقہ حنفی نہیں مانتے، اس کی سند نہیں ہے، تو ہماری فقہ پہ اعتراض تجھے یہ تھا یہ سند نہیں ہے، تو امام بخاری بھی تو سند نہیں لایا، تو بے سند تو نے بات مانی کیوں ہے؟ نمبر 3 بات، اگر یہ مسجد کی بات نبی کی ہوتی، مسجد نبی میں تو چھت وہاں اس دور میں چھپر کی تھی، یہ آج کی طرح نہیں تھی، اور چھپر کی جگہ میں تو آواز گونجا کرتی ہی نہیں ہے۔ اگر یہ چھپر ہوتی آواز گونجنے کا معنی کیا ہے؟ تیری دلیل تو بنتی نہیں ہے۔ کہا جی اگلی دلیل تو بن جائے گی، میں نے کہا اگلی پیش کرو۔ کہتے آگے حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب امام بالظالین کہے تم بھی آمین کہنا، امام بالظالین کہے تو تم بھی آمین کہنا۔ میں نے اس کی اونچی آواز سے کیسے ثابت ہوا؟ اگر اس سے تم آمین کا اونچا ہونا ثابت کرو گے، اگلے صفحے پہ امام بخاری حدیث لایا ہے کہ جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، تو کیا ربنا لک الحمد اونچی آواز سے ہے؟ کہتے جی آہستہ ہے۔ تو میں نے کہا امام بخاری کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تم ربنا لک الحمد کہو، اگر یہ آہستہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا امام بالظالین کہے تم آمین کہو، اونچی آواز سے ثابت کیسے ہوا؟ کہا جی اگلی حدیث پڑھ لیں۔ میں نے کہا اگلی پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں اس سے آگے امام بخاری حدیث لایا ہے کہ جب امام بالظالین کہے تم آمین کہنا، کیوں؟ فَإِنَّ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، کہ جو بندہ آمین کہتا ہے اگر تمہاری آمین ملائکہ کے موافق ہوگی تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ باقی کے دوستو دلیل پہ توجہ رکھنا، اگر تمہاری جس بندے کی آمین ملائکہ کے موافق ہوگی اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مجھے بتاؤ ملائکہ آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں یا آہستہ؟ تو ملائکہ موافق تب ہوگی جب اونچی نہ کہے، آہستہ کہے۔ تو یہ دلیل ہماری ہے، تمہاری کیسے ہے؟ چلے ایک اور مذہب کی بات کرتا ہوں، میں 2 روایتیں ان کی بھی پیش کرتا ہوں۔ ایک اور بندہ وہ دنیا سے تو چلا گیا لیکن مذہب چھوڑ کے مرا ہے، دنیا سے چلا گیا کتاب دے کے مرا ہے، اس نے کتاب لکھی ہے قرآن مقدس اور بخاری محدث، اس نے بھی پوری محنت کی ہے، کبھی 53 حدیث بخاری کی قرآن کے خلاف ہے، ذرا علم دیکھنا۔ ہم نے کہا کون سی حدیث؟ نمبر 1 پیش کرنے لگا، کہتے ہیں بخاری کی حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ وہ کون سی حدیث؟ صحیح بخاری میں ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا جب پیغمبر سے نکاح ہوا عمر 6 یا 7 سال بنتی ہے، اور جب امی عائشہ کی رخصتی ہوئی عمر 9 سال بنتی ہے، رخصتی ہوئی تو عمر 9 سال، یاد رکھو عمر کتنی ہے؟ 9 سال۔ کہتے ہیں یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے بھائی قرآن کی کس آیت کے خلاف ہے؟ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ، کہ تم شادی نساء سے کرو۔
کس سے کرو؟ ذرا سمجھنا، اعتراض سمجھو گے تو جواب سمجھ آئے گا. شادی کس سے کرو؟ بولو نا، کس سے کرو؟ کہتے ہیں نساء اسے کہتے ہیں جو بالغ ہو. نساء اسے کہتے ہیں جو، یہ ان کی دلیل ہے. کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں شادی نساء سے کرو، نساء وہ جو بالغ ہو. امام بخاری کہتے ہیں امی عائشہ 9 سال کی تھی جب نبی کے گھر چلی گئی، تو امی عائشہ تو نابالغ ہے. قرآن کہتے ہیں بالغ سے نکاح کرو، تو نبی نے نابالغ سے کیا. تو یہ آیت تو حدیث تو قرآن کے خلاف ہوگی، اس لیے میں اس روایت کو نہیں مانتا. میں نے کہا تو قرآن نہیں سمجھا اور پورا قرآن تو نے پڑھا نہیں ہے، وگرنہ کبھی اشکال نہ ہوتا. آپ قرآن کریم اٹھا کے دیکھو، خود فرعون نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا. فرعون نے جب ایک خواب دیکھی، آپ کے علم میں ہے یہ واقعہ سنا ہوگا، خواب دیکھی، نجومی کہنے لگے بنی اسرائیل میں بچہ ہوگا جو تیری حکومت ختم کر دے گا. فرعون نے کیا کرے؟ اس نے کہا جی حل کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے بچے مارنے شروع کر دو. فرعون نے درباری جمع کیے اور فرعون کہنے لگا سنقتل ابناءہم، سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم. فرعون کہنے لگا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی نساء کو زندہ رکھیں گے. ان کے بیٹوں کو، ابنا کو قتل کریں گے اور نساء کو. تو جس نساء کو زندہ رکھتا وہ بچی تھی یا بالغ؟ کہا جب ان کی پیدا ابن ہوا تو قتل کر دیں گے، اور جب پیدا نساء ہوئی تو پھر زندہ رکھیں گے. تو قرآن نے تو نساء نابالغ کو کہا ہے، قرآن نے نساء نابالغ کو کہا ہے. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم شادی نساء سے کرو. بالغ ہو تب بھی نساء ہے، نابالغ ہو تب بھی نساء ہے. تو بخاری کی حدیث قرآن کے خلاف نہیں، قرآن کے بالکل مطابق ہے. بات سمجھ آئی؟ چلیں ایک حدیث اور پیش کر دیتا ہوں. اس کی تو 53 حدیثیں ہیں نا، میں ایک اور پیش کرتا ہوں. کہا جی قرآن کریم میں ہے کہ قرآن کریم میں ہے اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، کہ جب جادوگر آئے. کہتے ہیں جادوگر کامیاب نہیں ہوتا. اچھا نتیجہ کیا نکالتے ہو؟ کہتے ہیں دنیا میں کسی بندے پہ جادو کا اثر نہیں ہو سکتا. یہ قرآن میں ہے اور صحیح بخاری میں ہے. امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی پہ ایک آدمی نے جادو کیا اور نبی پہ جادو کا اثر ہوا. اور صحیح بخاری میں لفظ کیا ہے؟ امی عائشہ فرماتے ہیں یخیل الیہ انہ یفعل شیئا وما فعلہ. امی عائشہ کا لفظ دیکھنا، یخیل الیہ انہ یفعل شیئا وما فعلہ. اللہ کے نبی کے خیال میں یہ آتا یہ کام کیا ہے حالانکہ کیا نہیں تھا. یہ جادو کا اثر امی عائشہ نے بتایا. یعنی دین کا نقصان تو نہیں ہوا لیکن ایک کام نہ کیا ہوتا، نبی کے ذہن میں خیال آتا کہ میں نے کر لیا ہے. کہتے ہیں یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. میں کہتا ہوں نہیں یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے، قرآن کے عین مطابق ہے. واقعہ کے دوستوں ذرا میری دلیل پہ غور کرنا. قرآن کریم میں ہے ادھر فرعون ہے، ادھر موسیٰ علیہ السلام ہے، ادھر فرعون کے درباری ہے، ادھر موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اور فرعون کے درباری جادوگروں نے فالکو حبالہم و عصیہم اپنی لاٹھیاں پھینکی ہیں، اپنی رسیاں پھینکی ہیں. وہ لاٹھیاں اور رسیاں وہ سانپ بنی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. یخیل، قرآن کیا کہتا ہے؟ بولو یخیل الیہ، یخیل الیہ. یہ سانپ لاٹھیاں سانپ بنے تو نہیں تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یوں آیا کہ جیسے سانپ بنا ہے. امی عائشہ فرماتی ہے یخیل الیہ انہ یفعل شیئا وما فعلہ. قرآن کہتے ہیں یخیل الیہ، امی عائشہ کہتے ہیں یخیل الیہ. تو جو لفظ امام بخاری امی عائشہ کے لفظ لایا ہے یہی بخاری یہی لفظ اللہ قرآن میں لایا ہے. تو بخاری کے لفظ بینی وہ ہے جو قرآن میں ہے. یہ قرآن کے خلاف کیسے؟ نہیں سمجھے قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ امام بخاری پہ ہمارے دلائل موجود ہیں اور جب باتیں استدلال کریں ہم ان کے جواب استدلالات کا رد بھی کرتے ہیں. ہمارے ذمہ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کو مانتے بھی ہیں اور باطل خداؤں کا انکار بھی کرتے ہیں. تو جو دلیل ٹھیک ہوتی ہے اس کا اقرار بھی کرتے ہیں اور جو غلط پیش کرتا ہے اس کا انکار بھی کرتے ہیں. جو بند والے حق کو قبول کرتے ہیں اور باطل سے اظہار بیزاری کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو حق قبول کرنے کی توفیق دے اور باطل سے نفرت کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عرض ہے کہ واقعہ میں الہدا انٹرنیشنل کی تفسیر کورس بہت زیادہ بہت زور پکڑ رہی ہے. ہر گھر کے بچے اس فکرے کی شکار ہے. اس کے متعلق تفصیلی طور پر بتائیں کہ ہم اپنے بچوں کو داخل کرائیں یا نہیں.
آپ دو کام کریں، مفتی حضرات تو میری بات کو جلدی سمجھیں گے۔ ابن عابدین قدرس بالمفتی میں ایک بات لکھی ہے کہ مفتی کے ذمے صرف یہ نہیں ہے کہ حرام سے بچو، یہ نہیں ہے، مفتی حرام سے بچائے اور متبادل حلال دے بھی۔ مفتی کے ذمے کیا ہے؟ حرام سے بچائے اور متبادل حلال دے بھی۔ کراچی کے مولانا اپنا ابو لبابہ شاہ منصور سے میری بات ہوئی، مجھے فرمانے لگے ہم نے پیپسی کے خلاف بہت لکھا ہے لیکن ہمیں کامیابی نہیں ملی۔ میں نے پوچھا جی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ امت کی زبان کو کولا لگ گیا ہے، ان نے کولا چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ پیپسی کے خلاف لکھیں اور متبادل کولا دے دیں۔ پیپسی کے خلاف لکھیں گے، متبادل کولا نہیں دیں گے تو لوگ ایک سیزن کو چھوڑیں گے، اگلی گرمی پھر شروع کر دیں گے۔ اس کولے سے چھڑاؤ اور متبادل کولا دو۔ الہدا انٹرنیشنل نے اگر فرد ہاشمی نے ایک کورس دیا ہے اور اس کورس میں بہت سارے غلط مسائل ہیں، اقبال کیانی کا کورس ہے، اقبال کیانی غیر مقلد ہے، تو غیر مقلدیت کی بات وہ کرتی ہے۔ ڈاکٹر فرد ہاشمی کا باپ مودودی تھا اور خامد اس کا غیر مقلد ہے، یہ ہمارے سرگودا شہر کی ہے، اس لیے مجھے پتہ ہے بھئی یہ کون ہے، ڈاکٹر فرد ہاشمی۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ جب اس نے غلط مسائل دیے ہیں اور غلط کورس دیا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ غلط کی تردید کریں اور متبادل صحیح کورس پیش فرما دیں کہ بچیاں ادھر جانے کی بجائے آپ کے پاس آ جائیں گی۔ ہم ان کی تردید کرتے ہیں اور متبادل کورس پیش نہیں کرتے تو نقصان تو پھر ہوگا نا۔ ہمیں حضرات کئی بار فرماتے ہیں چونکہ ہمارا اپنا کورس ہے، ہم بڑی کھل کے بات کہتے ہیں، یہ جون اور جولائی کی چھٹیوں میں پروفیسر، وکلاء، اسکول ٹیچر، علماء کے اہتمام فرمائیں۔ صراط مستقیم کے نام پہ کورس موجود ہے جو مردوں کے لیے الگ ہے اور عورتوں کے لیے الگ ہے۔ آپ خواتین کا کورس کرائیں، خواتین وہاں نہیں جائیں گی، آپ کیا جائیں گی، اور جب آپ نے کورس نہیں کرانا پھر وہاں جائیں گی۔ حضرت جی مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو خواتین کی بات چلی ہے نا جماعت میں، بعض لوگوں نے کہا تبلیغ والوں سے کہ دیکھو آپ نے عورتوں کو گھر سے باہر نکال دیا ہے، بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ تبلیغ والے بزرگوں نے فرمایا ہم نے عورت کو گھر سے باہر نہیں نکالا، عورت گھر سے باہر نکل چکی تھی، ہم نے کہا بازار میں نہ جا، یوں جا، بازار میں نہ جا، تعلیم کے حلقے میں آ۔ ہم نے یہ کیا ہے بھئی بازار میں نہ جا، تعلیم کے حلقے میں آ۔ تو جب عورت باہر نکل چکی ہے آپ صراط مستقیم کورس شروع کریں اور بچی سے کہ الہدا انٹرنیشنل میں نہ جا، صراط مستقیم کورس میں آ جائے گی۔ آپ کہتے ہیں وہاں جانا نہیں ہے، ہم نے کورس دینا نہیں ہے، تو پھر بتائیں بچیاں جائیں گی کہاں؟ میری گزارش سمجھ آئیے آپ کو؟ عمومی طور پر خارشی کو غیر مقلدین کی دلائل کتاب سمجھتے ہیں، گویا بخاری شریف احناف کے خلاف ہے، تو گویا احناف کی عقیدت میں نے تو بھی آپ کو جواب دیا ہے اور دو روایتیں پیش کر کے بتایا، غیر مقلدین کے دلائل نہیں، احناف کے دلائل۔ ایک چٹ کو رہیں گے نہ دینا، ان کے بعد میں کہنا جی میری چٹ پڑھ کے سنائی نہیں ہے، چٹیں ساری دو۔ کیا کشمیر آزاد ہو گیا؟ کیا کشمیر کی بیٹی کی عزت محفوظ ہوگی؟ کل تک آپ جہاد کا نعرہ لگا رہے تھے لیکن جب لال مسجد کا مسئلہ پیش ہے تو آپ کدھر تھے؟ جب لال مسجد کا نعرہ ہے تو آپ بھی ادھر تھے، میں بھی ادھر تھا۔ آپ بھی زندہ ہیں، میں بھی زندہ ہیں، نہ آپ لڑے ہیں نہ میں لڑوں۔ اگر میں مجرم ہوں تو جناب کیسے پاکتا؟ میں نے کہا ہمیں سمجھاؤ۔ یعنی وہ لوگ جو خود باہر بیٹھ کے تماشے دیکھتے تھے اور ہمیں کہتے لڑتا کیوں نہیں؟ چلو میں کوئی کام تو کر رہا ہوں نا۔ ایک بندہ کہاں بیٹھے دکان پہ، پر اعتراض کیا ہے؟ تبلیغ والے چلہ لگاتے ہیں افغانستان کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا افغانستانی کی چلہ تو لگاتے ہیں، تو نہ وہاں جاتا ہے نہ یہاں جاتا ہے، تجھے اعتراض کا کیا قاتل ہے؟ تو بات سمجھ آئیے، تجھے اعتراض کیا؟ کچھ کہا تو پھر اعتراض کرتا بندہ اچھا لگتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لال مسجد والے آج کہاں بیٹھے ہیں؟ لال مسجد والے وہ لڑ رہے ہیں یا چھوڑ دیا لڑنا؟ جی لڑ رہے ہیں؟ نہیں، جہاد شروع ہے اسلام آباد میں، تو اعتراض میرے اوپر ہے یا ان کے اوپر ہے؟ یہ جن نے شروع کیا تھا وہ بیٹھ گئے، ان پر اعتراض نہیں ہے، اور مجھ پر اعتراض تو کیا کیوں نہیں تھا؟ بات سمجھ آئیے، میں تردید نہیں کر رہا، میں تمہاری چٹ کا جواب دے رہا ہوں کہ لال مسجد کی لڑائی میں نے شروع کی تھی، بتاؤ نا، بلند آواز سے کو میں نے شروع کی تھی، تو جن نے شروع کی تھی انہوں نے چھوڑ دی نا، تو اعتراض ان کے اوپر ہے میرے اوپر ہے؟ بیٹھے ہوا اعتراض میرے اوپر ہے، تو کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ بھئی یہ اعتراض آپ کل جمعہ وہاں جا کے پڑھو پرسوں اور مولانا سے پوچھو کہ آپ نے اتنی بچیاں شہید ہوئی ہیں، آپ خون کا بدلہ کیوں، آپ کیوں نہیں لڑ رہے؟ ان سے پوچھنا چاہیے، مجھ سے پوچھتے تو کیوں نہیں لڑ رہا؟ یہ بات آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں اپنا موقع پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ غلط فہمی نہ دیں۔ ان دنوں میں عام موقع یہ تھا کہ پرویز مشرف یزیدی ہے، غائی صاحب حسینی ہے، اتنا موقف تھا، جو ان کی تائید کرے حسینی، ان کی تائید کرے یزیدی۔ میں نے کہا یہ آپ نے آدھی بات پیش کی ہے،
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 3 فریق تھے، ایک فریق یزید کا، ایک حضرت حسین کا، اور ایک جمہور صحابہ کا۔ کیا سمجھ آئی؟ جمہور صحابہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو روکا تھا یا بھیجا تھا؟ جی حضرت حسین رکے تھے، شہید ہو گئے۔ پھر جمہور صحابہ نے یزید کے خلاف لڑے تھے یا اس کے ظلم کو برداشت کیا تھا؟ آج حضرت غازی صاحب کا کردار حسین والا ہے، دوسرا کردار یزید والا ہے، ہمارا کردار جمہور صحابہ والا ہے۔ اس میں اعتراض ہی کون سی بات ہے؟ دلیل سے بات کرو، ایسے دلیل سے بات کرو نا، پھر ہماری بات سمجھ آئے۔ جن دنوں میں لال مسجد کا قضیہ چل رہا تھا، ایک غیر مقلد مناظر نے مجھے میسج بھیجا میرے جذبات کو بھڑکانے کے لیے۔ عام بندے سمجھتے ہیں میں بہت جذباتی ہوں، اللہ کی قسم تو میں بہت غلط فہمی ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہہ رہا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں بہت جذباتی، میں جذباتی نہیں ہوں۔ کبھی کبھی جذبات میں بیان کرنے کا معنی جذباتی نہیں ہوتا۔ جتنا میں ٹھنڈا ہوں تو میں دنیا میں تلاش کرنے سے کوئی بندہ نہیں ملے گا۔ جتنے میسج میرے خلاف تم کرتے ہو نا، شاید تمہیں خود بھی بعد میں شرم آتی ہو، لیکن دیکھو میں نے کبھی اس کا جواب دیا، کبھی جواب نہیں دیتا، بات بھی نہیں کرتا۔ آج پشاور میں بیان تھا تو پشاور کے بعد چیٹ آئی، مجھے ایک ساتھی کہنے لگا جی آپ کی کیسٹ آ گئی ہے، آپ نے 1 گھنٹہ لڑکیوں سے گپے لگائی ہے۔ میں نے کہا 1 گھنٹہ؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا اس لڑکی کا نام بتا سکتے ہو؟ کہتے جی لڑکا تھا، لڑکی بن کر بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا تو یہودیوں والا کام ہے، یہ کن والا کام ہے؟ اچھا چپ ہو گئے۔ میں نے کہا اس لڑکی کا مجھے نام بتاؤ، اور کوبھی کتنی مقدس لڑکی ہے جو 1 گھنٹہ مولانا سے باتیں کرتی رہی ہے، ہمیں اس کا نام تو بتاؤ۔ تمہیں اس کا نام دنیا میں کہیں نہیں ملنا، تو پھر کہہ دو فراڈ ہے۔ اب ساتھی کہتے ہیں ہمیں تو اب بات سمجھ آئی۔ میں نے یہ سوال تم سے نہیں کر سکتے؟ انٹرنیٹ پہ میری ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ لیں، انٹرنیٹ پہ ویڈیو موجود ہے۔ ویڈیو کیا ہے؟ میں انگلینڈ میں بیٹھا چندہ مانگ رہا ہوں، اور ابھی تک میں انگلینڈ گیا ہی نہیں۔ ویڈیو بڑی ہے جی، 20 پاؤنڈ دے دے، 10 دے دے، 100 آ گیا، 500 رہ گیا، مہربانی، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، اور ابھی تک میں انگلینڈ گیا نہیں، اور ویڈیو بنی ہوئی ہے۔ جب فیصلہ ہو گیا حیات و مات کا مسئلہ عوام میں پیش نہیں کرنا، تو پھر آپ نے مسئلہ کیوں اٹھایا؟ کیا یہ کفر اسلام کا مسئلہ ہے؟ اللہ پاک ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مسئلہ ہم نے نہیں اٹھایا، ہم نے مسئلہ سمجھایا ہے، ہم نے مسئلہ، یہ حیات و مات کا مسئلہ عوام میں مماتی لائے یا ہم لائے؟ دیوبند کے ٹکڑے ان نے کیے یا ہم نے کیے؟ میں آج بھی کہتا ہوں حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس مسئلے میں دستخط فرمائے تھے، تعلیم القرآن والے بھی کر لیں، حضروں والے بھی کر لیں، اور میں بھی کر لیں، تو لڑائی ختم کر دیں۔ منظور ہے؟ بتاؤ نا، تو کو کریں، دستخط کریں، لیکن دستخط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دستخط نہ کرے اس سے بائیکاٹ بھی کرے۔ ہم کہتے ہیں دستخط بھی کرنے ہیں اور یاری بھی ان سے رکھنی ہے۔ ہمارے بہت سے لذات کے جی فلاں فلاں دستخط کر دی ہیں، میں نے کہا جب انہوں نے مولانا غلام اللہ خان صاحب نے عقیدے پہ دستخط کر دیے، میرا وہ عقیدہ، ان کا وہ عقیدہ، ان کی میری یاری ہونی چاہیے نا، وہ میرے خلاف کو پریشان ہوتے ہیں۔ وہ تو خوش ہوں یہ تو ہمارے عقیدے والا ہے، ہم نے بھی دستخط کیے، یہ بھی کرتا ہے، تو لڑائی ختم کریں یا بڑھانی چاہیے؟ بولتے نہیں۔ اور ختم کرنے کا طریقہ کہ جس پر شیخ نے دستخط فرمائے، شیخ آپ کے والے صاحب ہیں، میرے تو نہیں ہے نا، میں دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں، تم تعلیم القرآن والوں کو تیار کر دو، اور پھر ان کو نہ بلاؤ جو اس عقیدے کے خلاف ہے، ان کو بلاؤ جو اس عقیدے والے ہیں۔ کہتے ہیں دستخط تو ہم نے کر دی ہیں لیکن اس عقیدے پہ تدریس نہیں کرنی، تو پھر دستخط کس لیے کیے آپ نے؟ کہتا ہے کیا کفر اسلام کا مسئلہ ہے؟ باقی سارے کفر اسلام کے مسئلے ہیں۔ جب تم نے بیان کیا تو کفر اسلام کا نہیں تھا، اور جب ہم نے جواب دیا تو کفر اسلام کا ہو گیا۔ پہلے قبر میں سوال نہیں ہونا تھا، ہم نے جو شروع کیا کیا قبر میں سوال ہونا ہے؟ جب آپ نے بیان کیا تو علمی نہیں تھا، جب ہم نے بیان کیا تو علمی مسئلہ عوام میں کیوں لاتے ہو؟ یہ دلائل تمہیں اب سمجھ آئے ہیں۔ میرا بیٹا کچھ عرصہ صبر کرو، تم نے منتیں کرنی ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ، میں مذاق نہیں کرتا، تم نے منتیں کرنی ہے، منتیں، اور وقت آئے گا جب تم نے اس تاریخ پہ دستخط کرنے ہیں انشاءاللہ کرنے ہیں دستخط، تم دیکھنا کیسے دستخط نہیں ہوتے۔ آپ کہتے ہیں مجھے بڑے بڑے علماء کی تائید حاصل ہے، اگر آپ کو تائید حاصل ہے تو آپ ان تمام علماء کا مشترکہ فتویٰ کیوں جاری نہیں کروا دیتے کہ مماتی عقیدہ والا شخص کافر ہے؟ میں خود کافر نہیں کہتا تو فتویٰ کیسے کفر پہ لوں گا؟ آج تک کبھی میں نے کہا مماتی کافر، کبھی بھی نہیں کہا، تو فتویٰ کیسے لوں گا؟ مماتی اہل سنت سے خارج ہے، دیوبندی نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ یہ فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا بھی ہے، یہ فتویٰ جامع الرشید کا بھی ہے، یہ فتویٰ جامعہ اشرفیہ کا بھی ہے، اور ہمارے پاس سارے فتوے موجود ہیں، آپ جب چاہیں وصول فرما لیں۔
جامع ترشید کا 14 صفحات کا فتویٰ ہے، اگر مماتی عقیدے والا امام ہو اس کو امامت سے معذور کرنا واجب ہے۔ میں کافر کہتے ہی نہیں ہوں تو کفر کا فتویٰ کیسے ہوگا؟ میرے بارے میں غلط باتیں مشہور نہ کیا کرو۔ آپ کہتے ہیں ماچو کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جبکہ حضرت اسلام زندہ باد کا فضلمان نے ماچو کے پیچھے نماز پڑھی ہے، کیا ان کی نماز ہوگی؟ حضرت میں ان کے پاس پڑھی ہے جو کہتے ہیں ہمارا عقیدہ حیات والا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں ہمارا عقیدہ کون سا ہے؟ تو تمہارا حیات والا نہیں تھا تو تم نے جھوٹ کیوں بولا مولانا فضلمان کو پیچھے نماز پڑھانے کے لیے؟ تم مولانا کو کہتے ہم حیات نہیں مانتے، پھر مولانا تمہارے پیچھے نماز پڑھتے نا، پھر مجھے آ کر کہتے بات سمجھ آئی؟ تو ہم نے تو مولانا کہا جی ہم نے 10 خط کی ہے، 85 علماء نے کی ہے، ہم حضور کی حیات مانتے ہیں، شیخ غلام اللہ خان کا نظریہ مانتے ہیں، تو پھر تو نماز پڑھ لیں گے نا تمہارے پیچھے۔ تو مولانا فضلمان صاحب کو کہتے ہم اللہ کے نبی کی قبر میں حیات نہیں مانتے، اور جو مانے اس کو بے ایمان سمجھتے ہیں، پھر مولانا فضلمان تمہارے پیچھے کھڑے ہوتے پھر مجھے بتاتے۔ یہ جھوٹ نہ بولا کرو بابا۔ بہت سی مساجد میں خطیب حیاتی اور امام مماتی ہوتے ہیں، وہاں خطیب صاحب امام کو پیچھے نماز پڑھنے میں کیسے نماز ہو جاتی ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ نماز مکروہ تعلیمی واجب لے آتا ہے، وہ خطیب پڑھے یا امام پڑھے جو بھی پڑھے، مسئلہ نہیں بدلتا۔ آپ بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، مماتی بھی اپنے دیوبندی کہتے ہیں، ہم عوام کس کو صحیح مانیں؟ کل انشاءاللہ العزیز دارالذکریہ میرا بیان ہوگا، اس کا عنوان ہوگا عقیدہ حیات النبی اور علماء دیوبند۔ آپ آئیں گے نا انشاءاللہ؟ اب پھر میں بتاؤں گا عوام کسی کا نکاح سننا تھا اسی موضوع پر۔ دارالذکریہ ترنور کتنے بجے؟ مغرب کے بعد مغرب کے بعد بیان ہوگا، اور عنوان کیا ہوگا؟ عقیدہ حیات النبی اور علماء۔ میں آج تمہیں کل آ کر دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں سناؤں گا۔ جگہ جگہ عوام میں جھگڑا ہوا ہے، مساجد میں لڑائیاں حیاتی ماتی میں، نتیجہ علاقے انتظام صرف ریلوی غیر مندوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ نہ بولا کرو۔ ہاں کوئی مسئلہ ابھی تک عوام نے بریلوی خلاف حوالے نہیں کہ اس لڑائی کی وجہ سے کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ تم سے مسئلے چھڑ رہی ہیں، مماتیوں سے مسئلے چھڑ رہی ہیں۔ مولانا حسین نیلوی کتنے بڑے مماتی تھے، 35 سال مسجد میں امامت کی ہے، سرگودا سنہری مسجد بحمداللہ چھن گئی ہے، مسجد ہمارے پاس ہے۔ تمہاری مسجدیں نکل رہی ہیں، ہماری مسجدیں نہیں جا رہی، یہ دھوکے مت دیا کرو۔ ہمارے گھر میں آس پاس 4 مساجد میں چاہوں میں مماتی امام ہے، ہماری نماز کا کیا حکم ہے؟ آپ اپنی نماز الگ جماعت کرا کے پڑھا کریں۔ کیا حیات مات کا مسئلہ ایسا اسی عوام میں بیان کیا جائے کہ امت میں اختلاف پیدا نہیں کیا جا رہا؟ آپ دونوں کی طرف قیادت بیٹھ کر فیصلہ کیوں نہیں کر لیتی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ آپ نے میرے مطلب کی بات کی، اسی پر میں چیخ رہا ہوں کہ قیادت کو لاؤ۔ کہتے ہیں نا قیادت کو بیٹھ جاتی، میں کہتا ہوں قیادت کو لاؤ، وہ کہتے ہیں قیادت نہیں لائے گی، فلاں مولوی لڑے گا، میں کہتا ہوں قیادت کو لاؤ۔ یہ آپ نے میرے دل کی بات کی ہے۔ میں بارہ کہتا ہوں، ہمارے امیر کا نام منیر احمد منور، میں ناظم اعلیٰ، میرا نام محمد الیاس گھمن، اشاعت کے امیر کا نام مولانا طیب طاہری، ناظم اعلیٰ کا نام ضیاء اللہ شاہ بخاری۔ ہم چاروں کو بیٹھنا چاہیے کہ نہیں؟ بٹھاؤ ہمیں، ہم چاروں کو بٹھاؤ۔ یہی کہ میں روتا ہوں قیادت کو بٹھاؤ۔ اگر مسئلہ حیات غلط ہے تو میں شرارتی ہوں، ممات غلط ہے تو ادھر قیادت شرارتی ہے، تو قیادت کراؤ نا، نیچے کیوں لڑواتے؟ ہتھیار لوگوں نے آپ کے خلاف یہاں وہاں میں بات چلائی ہے، پشاور مناظرہ تحت اس پر لاکھوں انعاموں کا، لیکن مولانا ریاض کو مظاہر نہیں آئے۔ وہی بات جو پہلے کی ہے نا، اللہ نے کی ہے، دونوں چیٹیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ پشاور میں مولانا طیب طاہری صاحب آئے تھے جی، ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب آئے تھے، کون آئے؟ تو میں تو نہیں، میں قیادت آئے گی تو میں آؤں گا، میں وہی تو کہہ رہا ہوں قیادت کو لاؤ، میں وہی کہہ رہا ہوں قیادت کو لاؤ تاکہ مسئلہ حل ہو۔ ہونا پتہ کیا ہے؟ تم یہ چکر بازی نہیں سمجھتے، یہ چکر یہ ہے کہ مولانا ریاض گھمن کو قیادت سے نیچے لاؤ اور اس بندے سے مناظرہ کراؤ جو ہمارے ضلع کا امیر بھی نہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ مولانا ریاض گھمن کو نجی سطح پہ لڑائی شروع ہو جائے گی، ہم وفاق سے کہیں گے اور جمعیت سے کہیں گے کہ دیکھو ہم تو نہیں لڑتے، یہ مولانا گھمن اور فلاں مولوی لڑتا ہے، ان دونوں کا بائیکاٹ کرو اور ہم بیٹھ کے تماشے دیکھیں گے۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، میری جب بھی گفتگو ہوگی تمہاری قیادت سے ہوگی، قیادت کو تیار کرو، اور جب چاہو کرا لو، چاہو مناظرہ کرا لو، چاہو مذاکرہ کرا لو، چاہو شیخ کے عقیدے پہ دستخط کرا لو، میں تیار ہوں کرنے کے لیے، تم بھی شیخ کے عقیدے پہ دستخط کرو۔ نماز میں عمدی نماز حنفی میں کیا فرق ہے؟ کوئی کتاب بتائیں جس میں دلیل حدیث سے ثابت ہو۔ نماز کا نام ہے نماز اہل سنت والجماعت۔ کیا کتاب کا نام ہے؟ نماز اہل سنت والجماعت۔ میری لکھی کتاب موجود ہے، آپ وہ کتاب لے لیں، اس کتاب پہ مکمل دلائل موجود ہے۔
میرے پاس تو اب 20 سال کتابیں موجود تھیں. میں نے خود ساتھی سے کہا یار وقت تھوڑا ہوگا بعد میں کتابیں نہ لگاؤ, میں تو کتابیں ساتھ رکھتا ہوں, کسی کو شوق ہو ہماری گاڑی میں پڑھی ہے. نماز اہل سنت والجماعت شروع سے لے کر آخر تک مکمل نماز پہ ہماری احادیث موجود ہے. نماز حنفی کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے لیکن لکھوائی امام اعظم ابو حنیفہ نے. پچھلے مہینے شاعت اسلام اٹک میں حیا سنت کانفرنس میں ایک مقرر حافظ صدیق نے مولانا زین ہزاری, مولانا مکی صوفی اقبال صاحب اور آپ کو مشرق اور بریلویوں کا ایجنٹ کہا. میں نے ابھی بریلویوں کی تردید کی ہے تائید کی ہے؟ دلائل سے کی ہے. تو ایجنٹ کیسے ہو جو میں ان کی تردید کر رہا ہوں؟ اللہ پاک جھوٹ سے سب کو محفوظ رکھے. یاد رہے کہ حافظ صدیق یہی واقعات میں رہتا ہے اور وہ مناظرے کا چیلنج بھی دے چکا ہے. پھر وہی بات میں نے پہلے کہا نا کہ اس کو لاؤ, تو قیادت کو کیوں نہیں لاتے تم سامنے؟ وہ جو چھپا کے رکھی ہے اس کو سامنے لاؤ نا. یہ صدیق اور کاذب سارے اس کے اندر آ جائیں گے. تم لاؤ قیادت کو, اس کو لانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر بندہ اصل بات صرف اتنی ہے, ایک آدمی تھا اور میراثی تھا. کون تھا؟ میراثی. اور عاشق ہو گیا بادشاہ کی بیٹی میں. لوگوں نے اس کو سمجھایا 15 پتر بن, بادشاہ کے دن تجھے چوک میں کھڑے کر کے مارنا ہے, یہ کام نہ کر. اس نے کہا جوتے پڑیں گے لیکن یہ تو پتہ چلے گا کہ میراثی عاشق بادشاہ کی بیٹی کا تھا. ان کو پتا ہے اگر کبھی مناظرہ ہو گیا جوتے تو پڑھنے ہیں لیکن یہ تو ہوگا چیلنج مولانا ریاض کو منگو تھا. جس کسی نے شہرت لینی ہو, میں مذاق نہیں کرتا, جس کسی نے شہرت لینی ہو مولانا ریاض کو عمر کا نام لے کر چیلنج کر دو. اور میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اور میں قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہوں, مجھے بعض غیر مقلد علماء نے خود فون کر کے کہا کہ مولانا آپ ایک جلسے میں ہمارا نام لے کر چیلنج کرتے. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا آپ نے نام لینا ہے, ہماری طریقے شروع ہو جانی. میں قسماً یہ بات کہہ رہا ہوں. اس لیے اب شہرت کا بے طریقہ کیا ہے, مولانا ریاض عمر کا نام لے کے چیلنج کرو کیونکہ یہ بہت بڑا آدمی ہے, دیکھو مولانا کو چیلنج کیا. پہلے بھی یہی تھا, آج بھی یہی ہے اور اس لیے انشاءاللہ یہی آئندہ بھی یہی رہنا. نہ کراچی نے بنانا نہ پشاور بنانا کسی نے نہیں ہے. اور صدا اسٹیج ملا, مولانا کا نام لے لیا, اس نے سمجھا مجھے شہرت مل گئی ہے, جوتے ملنے ہیں, شہرت نہیں ملنی. اماتی کہتے ہیں اہل عرب تمام اماتی ہیں, یہاں تک مسجد نبی کے امام بھی اماتی ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین. مسجد نبی میں تو پیغمبر کے روزے پر لکھا ہوا ہے یا خیر من دفرت بالقاء اعظمہ فتاب من طیبہن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فی العفاف والجود والکرم. اور حضور کے روزے پہ لکھا یا محمد, حضور کے روزے پہ لکھا. جو کہتے ہیں نہیں لکھا آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. تو وہ کیسے مواتی ہیں جو حضور کو یوں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیسی بات آپ کرتے ہیں, یوں جھوٹ نہ بولا کرو. آپ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا عقیدہ پڑھو. اور یہ مقلد کیسے امام احمد بن حنبل کے, امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں یہاں تک لکھا ہے کہ جو بندہ دنیا میں مردے کو پہچانتا تھا, عام مردے کی قبر پر جا کے سلام کے تو مردہ اسے بھی پہچان لیتا ہے. امام احمد نے تو یہاں تک لکھا ہوا ہے, اور نبی حیات کا مسئلہ تو بہت اوپر ہے. اس لیے ان کا مدینے والوں سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ ہم کو محفوظ رکھے ان کے شرور سے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولی وعلی آلہ اصحابہ اجمعین. مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, خطاؤں سے درگزر فرما دے. جن طلباء نے دورہ حدیث کیا ہے ان کے علوم میں برکت عطا فرما. اے اللہ معاملین اساتذہ تمام خوشیاں نشان اجر عظیم عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما, بیماروں کو صحت عطا فرما. قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ.